أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 58. جہاد کا تیسرا حصہ چل رہا ہے سورت کا. قاتلو تیسرا قسم جہاد، یعنی قتال البراءہ، قتال الشفاء اور قتال الدیانہ. تو قتال الدیانہ جب شروع ہونے لگا تھا نا، تو وہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جو آپ کو مزید حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. انما النسیء زیادہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق. یہ جو آیت آپ نے پڑھی نا، اس آیت کے فقرے گنے، اس کے جملے گنے، اس کے افراد گنے، یہ اگلا حصہ، یہ اگلی چیز آپ کو حل کرانے میں مددگار ثابت ہوگی. مثلا دین حق کیا ہوتا ہے؟ آواز ایسا. لا یؤمنون باللہ ایک لفظ یہ، ولا بالیوم الآخر دو، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ تین. اس تین کو بھی بے شک آپ 3 اور 4 کہہ دیں. ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق، یہ کیا ہوگا جی؟ 5واں. تو اب اس کا مطلب ہے جو قتال الدیانہ ہوگا نا، یہ ان افراد کی نشاندہی ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ کون کون ہو سکتے ہیں. تو نمبر 1 لا یؤمنون باللہ، یہ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب ہے پہلے ذکر انہی کا آئے گا. واقعی جی انہی کا آیا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ کو نہیں مانتے، یعنی یکتا اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں. یہاں پر مشرکین کا ذکر آیا نا، کفار کا ذکر نہیں چل رہا، تو سب سے پہلے مشرکین کا. اس کا مطلب ہے اللہ کریم یہاں لا یؤمنون باللہ سے وہ مراد لے رہے ہیں جو قریبی پائے جائیں گے، اہل کتاب. کیونکہ جب ان سے لڑنا ہے تو دوسرے تو ہیں ہی صحیح، ان کے ساتھ تو ضرور لڑنا ہے جو نام اللہ کا مانتے ہیں پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی شرک کرتے ہیں. اور لا یؤمنون باللہ، ایمان باللہ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اللہ کو رب ماننا، یعنی سارے کے سارے اللہ کو مان لیں گے، اللہ کی توحید فی الالوہیت بھی مان لیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی آئیں گے جو اللہ کی توحید فی الحکمیت کو نہیں مانیں گے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی پہلی آیت توحید فی الالوہیہ اور دوسری آیت توحید فی الحکمیت کی. یوں 2 آیتیں کر کے نا لا یؤمنون باللہ کا حصہ پورا ہوا، یہ فرد. اچھا دوسرے کون ہوں گے جی؟ ولا بالیوم الآخر. اگرچہ اس کا مدعا اور مصداق بتا دیا تھا آپ کو، یہ اب حل کرنے میں جو مددگار ثابت ہو رہا ہے وہ کون ہوں گے جی؟ لا یؤمنون بالیوم الآخر یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. گویا انہیں قیامت پر ایمان نہیں ہے. کیوں جی؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون نہیں ہے. جس طرح یہود کے بارے میں بتایا نا، قیامت کو تو مانتے تھے لیکن قیامت کے انصاف کو نہ ماننا، قیامت کا انکار کرنا ہے. ان بدبختوں کو جواب دہی کا خوف نہیں ہے، اور یہ لیأکلون اموال الناس بالباطل. تو لہذا ان کے ساتھ بھی تم نے لڑائی پوری کی پوری لینی ہے، جہاد ان کے خلاف بھی کرنا ہے.
اور تیسرے وہ لوگ آئے تھے لا یحرمون ما حرم اللہ، تو یہ ان عدت الشہور اس کی تمہید تھی. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. دیکھا وہی لوگ آ گئے کہ نہیں. تو لا یحرمون ما حرم اللہ، یہ تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، کیونکہ یہ قتال الدیانہ چل رہا ہے نا. اور ورسولہ، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تو یہ قیل کہاں سے آئے گا؟ قال الرسول، بلائیں گے سب سے پہلے رسول. یا ایھا النبی جاہد الکفار، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. تو ایک طریقے سے تو ورسولہ اس پر مرتب ہوا، اور دوسرا یہ کہ ولا یدینون دین الحق یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی قتال کرو جو دین حق کی دیانت کے قائل نہیں. بھئی کیسے ہی نہیں، وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں. کہا اس کے دین حق کے افراد چیک کرو. سب سے پہلے دین حق کا فرد یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور افضل دیندار وہ ہے جو اپنی جان کو قربان کر دے. تو سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ نہ کرنے والا، اس کے خلاف بھی جہاد کرو، کیونکہ یہ بے دین ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، کہ دین میں کسی طریقے سے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اگر کسی طریقے سے بھی فتنے میں مبتلا ہے، دین کے اندر دین کے خلاف چل رہا ہے، مثلا نبی پر، مومنین پر، یا حاملین دین پر کسی طریقے سے تان کرنے والا، فتنے میں تو یہ پڑا ہوا ہے، جبکہ دین میں آنے کو فتنہ سمجھتا ہے، تو اس فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ بھی قتال کرو. جب تک یہ تمہارے اندر رہیں گے تمہیں اطمینان سے نہیں بیٹھنے دیں گے. ان کے خلاف بھی جہاد، فتنہ پرور لوگ. تو یہ دوسرا حصہ ہوتا ہے، یعنی جہاد میں جان قربان کرنا، دوسرا فتنوں میں صبر کر کے رہنا. تو یہ دیانت کا حق ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے مال تک کو قربان کر ڈالنا. تو دو پہلی جو چیزیں ہیں نا، اس کا تعلق جان سے ہے. جان قربان کرنا یا جان کو بچا کر رکھنا، فتنوں سے محفوظ کر کے رکھنا. تو یہ دین حق کا دوسرا حصہ تھا. یہ جہاد نہ کرے جو، اس کے خلاف بھی لڑنا ہے، اور جو اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ نہ رکھے، فتنوں میں داخل ہو تو اس کو بھی علاج کرنا ہے. جی تیسرا، کیونکہ سورۃ حجرات میں آ رہا ہے نا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. دیکھا یہ وہ فرد ہیں، اگرچہ یہ سب کچھ ان کا ٹھیک ہوگا، یہ ہمارے ہوں گے، نمازیں، کلمے، موحد، زکاتیں، جائیدادیں ساری ان کے دین کے نام پر ہوں گی، لیکن ایسے فتنہ پرور ہوں گے جو مسلمانوں کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے. تو ان کے ساتھ بھی جہاد کرو، کیونکہ یہ اسی طرح ایک متفقہ فرض کے تارک ہیں جس طرح کے کوئی دین اسلام کے کسی متفقہ فرض کا تارک ہو تو باقی سارا دین اپنا رہا ہو تو اس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے. تو اس فتنہ پرور، یہ تو پورے اسلام اور مسلمین کے درمیان یہ وائرس ہے، تو لہذا اس کے خلاف قتال کرنا ہے. اور تیسرا وہ جو دین حق میں اپنے مال کو قربان کرنا، ہمارا اب وہ فرض چل رہا ہے. سبق دین حق کا وہ تیسرا حصہ چل رہا ہے، تیسرا فرض چل رہا ہے کہ مال تک کو ما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم اور ومنہم من یلمزک فی الصدقات. کیونکہ کچھ ایسے ہیں یہاں، یعنی انفاق کے بھی پھر حصے بننے شروع ہو گئے. کچھ ایسے ہیں، یہ تیسری چیز کیا تھی؟ مال کو قربان کرنا. یہ دین حق کا فرض ہے. اگر یہ دین حق کو اپنانا چاہتے ہیں، لا یدینون دین الحق، ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو مال تک کو قربان کریں. اچھا، مال کی جب بات آ جائے نا، ایک تو ہوتا ہے نا مال قربان کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ مال کے اندر تانے مارنا. یہ بھی مالی حق پر گستاخی کی جا رہی ہے. منہم من یلمزک فی الصدقات، یہ انہی لوگوں میں سے ہے. فرمایا
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو تانا مارتے ہیں صدقات کے اندر۔ صدقات میں تانا مارنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سارے افراد آ جائیں گے۔ صدقات بانٹنے میں تانا مارنا، صدقہ کرنے میں تانا مارنا، یا صدقہ اپنے آپ کو کم ملا تو اس میں تانا مارنا۔ اس کی کتنی تصویریں بنے گی، ساری اس میں شامل ہیں۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ نے ترجمہ کے اندر ایک صورت کو شامل کیا ہے، تو منہم من یلمزوک فی الصدقات، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تانا دیتے ہیں خیرات بانٹنے میں، تو وہ اس کی تفسیر نہیں بلکہ انہوں نے کیا پیش کیا جی؟ تصویر۔ تو چونکہ تصویر اہم جو ہوتی ہے اسی کو مفسر زیادہ توجہ کرتا ہے، جبکہ تفسیر پڑھنے والوں کو تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ یہ اس کی تصویر ہے، تفسیر نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور بھی گنجائشیں ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو تانا مارتے ہیں صدقات کے اندر، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ ملے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، زبانیں بند کر دیتے ہیں، بڑے جی ایک تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیوں جی ہمیں جو مل رہا ہے نا، بس کسی قسم کا کوئی بھی کیڑا نکالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر اس میں سے کچھ بھی ان کو نہ ملے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو بڑے غصے ہو جاتے ہیں، سیخ پا ہو جاتے ہیں، بس اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں تانا مارنے کا موقع ملے، ہاں جی فلاں نے کو اتنا کیوں دیا، فلاں نے کو یہ کیوں دیا، تقسیم اسی طرح کرتے ہیں وغیرہ ذالک ہے۔ اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، اگر یہ راضی رہتے ہیں، حالانکہ یہ منفقین کی بات ہو رہی ہے، دین حق کے علم بردار وہ ہیں جو انفاق کرے، اور لا يدینون دین الحق، وہ حصہ چل رہا ہے نا۔ تو یہ بھی منفقین کے جس طرح غیر منفقین پر کیس بنے گا، ان پر بھی اسی طرح کیس بنے گا جو صدقات کے اندر تانے مارتے ہیں۔ دیکھو جی یہ اس کا مطلب ہے دیندار نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی جہاد کرو، کیونکہ یہ دین حق کے خلاف چل رہے ہیں۔ صدقات میں تانا مارنا یہ دین حق کے خلاف چل رہے ہیں۔ دیکھو جی ہم تو حیران ہو رہے ہیں، اتنے لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، لہذا جب بھی جہاد شروع کرنا تو ان آیتوں کو ایک دفعہ پڑھنا صحیح، ہاں جی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کا عزیز المجاہدین بنا ہوا ہو، جی افراد المجاہدین بنا ہوا ہو، اور حالانکہ خلاف تو اسی کے جہاد کرنا ہے، اس کو اٹھا کر کہو جی ادھر جائیں، ہم نے جہاد کرنا ہے آپ کے بارے میں جی۔ تو یہ جب تک آپ اپنے مجاہدین کے درمیان فلٹریشن نہیں لگا کر رکھیں گے، فلٹر نہیں کرتے رہیں گے، اس وقت گندے افراد آپ کی صفوں میں داخل ہو کر عبادت جہاد کو خراب کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جی بڑا مزہ آتا ہے جب دین حق کے صحیح علم برداروں کا چناؤ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سورۃ توبہ کو پر پیش کرتے جائیں، جو بھی میچ کرتا جائے سورۃ توبہ کے افراد کا تو اسے مجاہد بنانا ہے، اور جو میچنگ نہ کرے تو اس کو کہنا ہے جی آپ اسلحہ اٹھائیں اور ادھر جائیں ہمارے جی، یعنی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ ہیں ہمارے سامنے آ کر جہاد کریں گے، باقی مدرسہ میں ہم نے آپ کو قبول کر لیا تھا، داخلہ دے دیا تھا، آپ نے ہمیں تگنی کا ناچ نچا کر رکھا، ہم برداشت کرتے رہے، لیکن جہاد میں نہیں جی نہیں۔ دھیان کرنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دی ہیں، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں نا، اگر یہ باتیں نہ اپنائیں تو پھر یہ آیتیں زائد جاتی ہیں۔
ان آیتوں کا پھر کیا تعلق ہے؟ لا یدینون دین الحق کے افراد میں شامل ہیں، توجہ کرنا جی آپ نے۔ وقالوں، اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں، حسبنا اللہ، مال تو کیا ہے جی، آنے جانے کی چیز ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، بس اللہ مل گیا نا یہی کافی ہے، جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہم نے بندوں سے نہیں لینا، ہم نے اپنے اللہ سے لینا ہے، ہمیں ضرور اللہ دیں گے، اپنے رسول کے ہاتھ سے دیں گے۔ انا الی اللہ راغبون، ہمیں تو اللہ ہی چاہیے، انا الی اللہ راغبون، شیخ الہند نے مانا کیا ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ انا الی اللہ راغبون انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ چندے اور صدقات کے معاملے میں یہ منافقین جو رالے ٹپکا رہے ہیں نا، ان کو مستحقین صدقات بتا دو کہ یہ ہیں مستحقین صدقات، تاکہ آئندہ ان کو یہ اس وجہ سے شوق نہ رکھیں تمہارے پاس آنے کا۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات تو ان کو ہیں جو محتاج ہیں، والمساکین، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقیر جو محتاج ہوتا ہو، کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کی ضرورت تام نہ ہو رہی ہو تو اس کو فقراء سے تعبیر کرتے ہیں، اور مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو جی، اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ تو ان کا اعلی رزق تھا، کھانے کے تو پھر بھی کچھ نہیں تھا، لہذا مسکین وہ ہوتا ہے من لا شیء لہ، مسکینا ذا متربہ، اس کے پاس مٹی بچتی ہے، کیونکہ اب اس کشتی کو کھائیں گے تو تھوڑا ہی نا، تو ظاہر ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ والمساکین وہ ہیں، والعاملین علیہا، اور ان زکوٰۃ صدقات پر کام جو کرنے والے ہیں، یعنی اگر ان میں اوپر کام کرنے والے ہیں تو ان کا خرچہ کرایہ وغیرہ مزدوری نکال سکتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں میں محبت ڈالنی ہے ان کے لیے ہوتے ہیں صدقات۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہا جی کہ کفار تھے ابتدا میں، تو یہ جب اسلام لے کر آئے نا تو اسلام کی محبتیں ان کے دل میں ڈالنے کے لیے والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ تھے۔ تو یہ مؤلف کے افراد میں سے ایک فرد تو ہو سکتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم کی تفسیر یہ نہیں ہے، تصویر ضرور ہو سکتی ہے کو ان کو تحائف دینا، لیکن وہ تو شریعت کا خاصہ ہے، شارع خود موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زیادہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، لہذا وہ تصویر منسوخ قرار پا گئی اسی زمانے کے ساتھ۔ آیت تو منسوخ نہیں ہوگی نا، آیت تو اپنے اصل پر موجود ہے۔ وہ ایک صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی تھی المؤلفۃ قلوبہم، کہ وہ وہیں ختم ہو گئی، کیونکہ شارع خود موجود ہیں اور شارع نے ہمیں آگے نہیں بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ بس جی ہمارے بارے میں تو جو حکم آئے گا ہم تو اسی کے ہی پابند ہیں جی۔ جس طرح کہ کوئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ چھوٹا امام بن سکتا ہے، یعنی جو عمر میں تھوڑا ہو تو وہ امام بن سکتا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو زیادہ پڑھا ہوا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ بات مان گئے کہ صحابہ اکرام نے اس چھوٹے بچے کو امام بنا لیا تھا، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ صحیحین میں حکم موجود ہے کہ جو بڑا ہو وہی امامت کرائے، تو سمجھو دو حکم آ گئے، اقرا بھی ہو اور اکبر بھی ہو، تو ہمارے بارے میں دو حکم ہیں، ہم نے تو دونوں کو فالو کرنا ہے۔ وہاں ایک ہی حکم تھا تو ان کو ایک ہی پر عمل کرنا ہے، اگرچہ ہم بغیر تعویل کے اس کو اگر مان لیتے ہیں تب بھی ہمارے حق میں ہے۔ اگر تعویل آپ صحیح سمجھیں کہ وہ تو صحابہ کا اجتہاد تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود وہاں نہیں تھے، تو اس وقت وہ اجتہاد کرنے کی ان کو پوری اجازت ہے، تو انہوں نے اجتہاد کیا۔ جب اللہ کے نبی نے نص ارشاد فرما دی تو اب وہ نص کے سامنے قیاس مزید نہیں چلے گا، ورنہ تو اگر اسی نص کو بلا تعویل ہی آپ نے ماننا ہے تو اس نص میں تو یہ ہے کہ سلوار بھی نہ ہو تب بھی امام بن سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا نا میں نے سجدہ کیا تو عورت گزری، تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے امام کو ڈانپو تو صحیح۔
تو جی پھر کل آپ وہ حدیث سے یہ نقطہ نکال لیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ لہٰذا وہ اپنے مقام پر شارع نے جو بات ارشاد فرما دی وہیں تک، اب اس کا بعد حکم نہیں چلا تو ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھا تو وہ اس کی ایک ہی صورت تھی، وہیں تک تھی، ہمیں آگے حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ وہ غیبانہ تھا بھی صحیح کہ نہیں، یہ الگ بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حاضر ہو گئے تھے، معجزہ تھا تو کافی ہے۔ لیکن ہم اگر اس تعویل کو نہ بھی مانیں یا اس کو کوئی نہ بھی مانے تو ہم کہیں گے شارع خود موجود تھے، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، تو جو ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، ہمارے لیے آگے حکم نہیں چلایا۔ تو والمؤلفۃ قلوبہم، پھر یہ کون ہوں گے کہ جو جن کے دل میں محبت ڈالنی ہے ان کو تم دو۔ اب ایک تو وہ ہو سکتے ہیں جو فقراء اور مساکین میں سے ہیں اور عاملین، تین کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر آپ نے ان کو اتنا دے دیا ہے کہ ان کی بقدر کفایت پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو زیادہ دینا چاہتے ہیں قدر کفایت سے کہ اور زیادہ ان کے دل کو ہم رکھ لیں، بیچارہ غمگین ہے، دکھی ہے، اسلام کو قبول کرنے پر اس کو مشکلات کا سامنا ہے، تو مؤلفۃ قلوب کا حق بھی اس کا باقی ہے، اس کو قدر کفایت سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں جی المؤلفۃ القلوب کی ہم ایک صورت تو بنا نہیں سکتے، جتنی بھی صورتیں بنے گی اس آیت کے تحت رہ کر، اس آیت سے بڑھنا تو نہیں ہے، یعنی فقراء، مساکین، عاملین فی الرقاب، غارمین فی سبیل اللہ، ان سے بڑھنا تو نہیں ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی صورت بنانی ہے۔ اچھا جی، والمؤلفۃ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہوں جن کے دل میں محبت ڈالنی ہو۔ اب محبت کس چیز کی ڈالنی ہے؟ اگر محبت ڈالنی ہے اسلام کی، اب دوسری طرف آتے ہیں، اس کے افراد چنیں۔ اگر اس کا مطلب ہے محبت ڈالنی ہے اسلام کی، تو اس کی یہ ایک تصویر تھی اور ایک فرد تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، اور اب اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، بتا دیا، کیونکہ وہ ایک صورت پر، آیت منسوخ نہیں ہوگی، ایک صورت منسوخ ہو گئی، لیکن اگر وہ علت عود کر آئے تو وہ حکم پھر عود کر آئے گا کہ یہ پھر امیر المجاہدین کو اور امیر المؤمنین کو مفوض ہو جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے اسلام کی الفت برقرار رکھنی ہے، یا اسلام کے بارے میں کوئی ہمدردیاں حاصل کرنی ہے، اور آپ کے پاس صرف بیت المال کا خزانہ بچا ہوا ہے، صدقات کی چیزیں بچی ہوئی ہیں، اور آپ نے کسی طریقے سے اسلام کے بارے میں ہمدردی اختیار کرنی ہے، مثلا کیسز پر پیسہ لگانا ہے، یا کسی صلح میں پیسے دینے ہیں، اپنے مجاہد کو بچانا ہے، یا راہ آپ نے بنانی ہے، وہاں پر آپ نے پیسے دینے ہیں کہ یہاں سے ہمیں گزرنے دو، یا آپ نے کوئی بھی ایسی صورت جس میں مؤلفۃ القلوب کی الفت حاصل کرنا مقصود ہو کہ ان کے دل میں اسلام گھر کر جائے، مجاہدین کی عظمت بیٹھ جائے، ان کو چائے پانی، ان کو سگریٹ، جو بھی وہ مانگیں تو ہیں جو کافر، تو بھائی ان کو دے دو تاکہ یہ اسلام کا راہ کھلے۔ وہ اس وقت امیر المجاہدین ہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، امیر المومنین ہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کی اس صورت کو، یعنی دینا کافروں کو ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہو چکا تھا، یا وہ کافر تھے یا ابتدائی اسلام کے حاملین تھے، یا کافروں کو مسلمان کرنا تھا یا مسلمانوں کو پکا کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ بند ہو گئی، ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیسے دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر اب بھی اسلام کے بارے میں الفت حاصل کرنے مقصود ہو تو صدقات سے اور بیت المال سے پیسے لگائے جا رہے ہیں، اب بھی لگائے جاتے ہیں جی، وہ لیکن مفوض الی اولی الامر ہوتا ہے، یعنی امیر المؤمنین اور مجاہدین۔ تو یہ آیت اپنی تصویر سمیت منسوخ نہ ہوئی نا، المؤلفۃ قلوبہم، میں نے آپ کو اس کے افراد بتا دیے جی۔ بہرحال اس سے یہ کہیں نہیں لگتا کہ آپ کسی بھی امیر کو خواہ یا غنی کو خواہ آپ پیسے دیں، اس کی یہ تصویر
نہیں بن سکتی کہ خامخواہ اس کی کوئی علت وجہ سامنے نہ ہو. والمؤلفۃ قلوبہم، لہذا جی اللہ کا قرآن تا قیامت ہے، تو اس لیے کتاب اللہ کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، نہ منسوخ التلاوہ ہے اور نہ منسوخ الحکم ہے. کسی اس کی کوئی نہ کوئی صورت منسوخ ہو سکتی ہے، تو وہ آیت تو برقرار ہے نا جی. تو اس لیے اس کا کسی طریقے سے حضرت الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے کسی طریقے سے عمل کرنے کی گنجائش ہو تو اس کا مطلب ہے وہ آیت منسوخ تو نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے کہ مفسرین محققین نے اپنی اصطلاحی نسخ کو قائم کیا ہے کہ عمل آیت کا حکم پہلے کسی اور انداز میں چل رہا تھا، پھر اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی تو وہ اصطلاحی نسخ کے قائل ہو گئے. ورنہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آیت ختم ہو گئی، ان کا یہ مطلب بھی ختم نہیں ہوتا. لہذا والمؤلفۃ قلوبہم، اس کے کتنے معنی ہیں، کتنی تصاویر ہیں، یہ آپ کو بتا دی. وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، گردن پھنسی ہوئی ہے جی، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، ساری جائیداد ہی صرف کر ڈالے، اس کے پاس پیچھے نہیں بچتا کچھ، غنی اگرچہ ہے لیکن اگر یہ اپنی گردن چھڑاتا ہے تو اس کے پاس پیچھے بچتا کچھ نہیں، مستحق بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ایک صورت میں مستحق ہے. وفی الرقاب، اس کو دے دو گردن چھڑانے میں. والغارمین، وفی، اور اسی طرح مکروز، اگرچہ فی الرقاب میں یہ شامل تھا، پھر رقاب کی تصویر میں قیدی بھی آتا ہے، کیونکہ اس قیدی کی صرف گردن تو نہیں نہ بند ہوتی، سارا جسم اس کا بند ہوتا ہے. تو پھر رقاب کے اندر وہ بھی آتا ہے جس کی گردن کسی طریقے سے پھنسی ہوئی ہو، تو وہ بھی اس میں آ گیا، مکاتب بھی اس کے اندر آ گیا وغیرہ ذالک. لیکن غارمین کو اسپیشل باہر نکالا کہ یہ ہوتا تو آزاد ہے لوگوں کے سامنے، لیکن بیچارہ مکروز پھر رہا ہے، یہ اندرون خانہ قید ہے، لوگوں کی نظروں میں قید ہے، لہذا اس کو بھی دے کیونکہ یہ بھی مستحق ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو بھی ہے، تو اس کی بھی کوئی ایک تصویر نہیں بنا سکتے، بہت ساری تصاویر ہیں. فی سبیل اللہ میں جو بھی آتا ہے، سورہ آل عمران میں للفقراء الذین احصروا میں بھی یہ عرض کر گئے، دوبارہ سن سکتے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، مجاہد ہونے کی صورت میں وہ احصروا فی سبیل اللہ ہیں، یا دین کو پھیلانے کی صورت میں یہ احصروا فی سبیل اللہ ہیں. تبلیغ کی صورت ہے یا تعلیم کی صورت ہے، فی سبیل اللہ بنتا ہو. یہ نہ ہو کہ صرف آپ اپنے مدارس میں فنون پڑھا رہے ہوں، قرآن کی گنجائش نہ ہو اور آپ زکوٰۃ وغیرہ لیتے پھریں، اس پر آپ نظر ثانی کریں. وہ فی سبیل اللہ بنتا تو ہو نا، یا جتنا چندہ آپ لے رہے ہیں کیا اتنے طلباء پڑھ بھی رہے ہیں کہ اتنے طلباء پال رہے ہیں، یہ بھی تو خاص خیال کرنا چاہیے. آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، علماء میں یہ بحثیں شروع ہو چکی ہیں، اور جہاں نہیں شروع وہاں ہم شروع کرا رہے ہیں. بھئی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں پڑھنے والے بچے نہیں ہیں، سبق یاد نہیں کرتے، تو ان کو تو یہاں سرائے کے طور پر تو نہیں رکھا گیا نا، تعلیم کے طور پر رکھا گیا ہے. مہینہ 2 مہینے زیادہ ہے، آپ نے آزما لیا ہے کہ جناب کو کچھ بھی نہیں یاد ہوتا، تو لہذا یہ معاہدہ ختم کر دیں اس کے ساتھ زکوٰۃ وغیرہ کا، اور اس کو یا تو دوسرے فنڈ سے، جس فنڈ کے بارے میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو باندھنا پڑتا ہے اپنے پاس. ماں باپ نے ان کو، اگر وہ گھر رہتے ہیں تو مزید اسلام کے لیے بوجھ بنیں گے، تو لہذا ان کے ماں باپ ادھر چھوڑ گئے ہیں، پڑھتے یہاں بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے خاص قسم کا ہم فنڈ رکھتے ہیں تاکہ ان کو باندھ کر تو رکھنا ہے، اور نہیں تو 2-4 منٹ لوگوں کو سمجھا تو لیں گے، کوئی چیزیں یہاں پڑھ گئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنا. ورنہ تو اگر پتہ چل جائے صاف کہ ہمارے ہاں بھئی ایسی علمی گروتھ نہیں ہو رہی یا محدود لوگ ہیں، تو پھر ان پر خرچہ ڈالیں کہ ہاں جی آپ اتنا خرچہ اپنا جمع کرائیں اور ہمارے پاس رہیں. فی سبیل اللہ کے بارے میں کافی احتیاط ہے، اس لیے بھئی سارے جھنجھٹ سے بہتر ہے معتمم نہ بنے.
کیوں جی اگر محتمم بن گئے نا تو پھر یہ سارے حالات آپ پر امتحانات آئیں گے، تو اس لیے شوق سے نہ بنے، الا یہ کہ اگر کوئی آپ کی گردن پر ڈال دے تو پھر ہم نے تو نہیں نہ اٹھایا، پھر اللہ خود ہی کافی ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس عہدے کے اہل ہی نہیں ہے اور نہ اس کو لینا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں نہیں، اس دن اگر انہوں نے وہ کھانا کھا لیا تو ہم جواب دیں گے، تو لہذا ہم کہاں جائیں؟ وفی سبیل اللہ۔ اس دوران ہم اپنے طلباء کو مسئلہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں، دن قیامت ہمیں نہ پکڑیں۔ ہاں بھائی، جس دن آپ نے سبق یاد نہ کیا، جس دن آپ نے مدرسہ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کی، جو کہ آپ کا تقاضا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا، تو اس دن کا خرچہ دیکھیں، ہاسٹل کا کرایہ، بجلی کا کرایہ، پانی استعمال کیا۔ ایک تو ہے نماز کے ٹائم میں پانی استعمال کیا تو وہ تو عام مقتدیوں کی طرح آپ کو بھی اجازت ہوگی، اور ایک ہے کہ آپ نے نماز ٹائم کے علاوہ پر پانی استعمال کیا ہے، اس کا خرچہ، اور اسی طرح سونے کا خرچہ، بیٹھنے کا خرچہ، کھانے پینا، اس دن بکرا پکائے تو وہ ریٹ لگائے، دال پکی ہے تو وہ ریٹ لگائے، اس دن اسپیشل کوئی آپ کو قیام تام کھلائے گا، ریٹ لگا لیں اور کہیں جی فلاں دن میں نے اتنا پیسہ تقریباً استعمال کیا اور یہ میرے ذمہ ہے، میں اس کی ادائیگی کروں گا۔ کیوں جی؟ اس دن میں نے حرام خوری کی ہے، ورنہ تو کیونکہ سبق تو پڑھا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے طلباء کو یہ مسئلہ سمجھا کر رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ طلباء جو سارا سال نہیں پڑھتے، پھر ان کا کیا بنے گا جی؟ وہ بنے اور وہ جانے، ہم کیا کریں؟ بالغ ہیں نا ماشاءاللہ، تو ہم تو ان کو بتا چکے ہیں مسئلہ، اب ہم ان کو مدرسہ سے نکال تو سکتے نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ کہ یہ جائے وقف ہے اور موقوفہ میں اہل وقف پڑھنے کے لیے آئیں، گنجائش تھی تو آپ نے ان کو داخلہ دے دیا، اب ہم ان کو بھگاتے تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس جگہ کے مالک نہیں ہے، الا یہ کہ اسلام کے بواہ کفر جب تک اس سے یا بدعت اس سے سرزد نہ ہو، اس وقت تک ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہذا یہ طلباء کو الگ بتا دیا، فی سبیل اللہ الگ بتا دیا، لیکن مجاہدین میں بھی اسی طرح پھر کوئی ہو کہ مجاہد تو بنا ہوا ہے، خرچہ تو چل رہا ہے، لیکن جہاد نہیں کر رہا، روزانہ سویا رہتا ہے، کافر چڑھتے چڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ شکار پر نکل جاتا ہے، تو فی سبیل اللہ کے فنڈ میں اس کو بھی نہیں دینا۔ لہذا فی سبیل اللہ کا جو فنڈ ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، انما الصدقات، ورنہ دیانت نہیں رہے گی۔ جو کہ قتال فی الدیانہ چل رہا ہے نا، اس سے ثابت یہ ہوا کہ پھر یہ دیانت نہیں رہے گی۔ اسی طرح وابن السبیل کو مسافر ہے، چاہے اپنی جگہ کا وہ بادشاہ کیوں نہیں، اس کے پاس مال و دولت کیوں نہیں، تو بادشاہ بھی تو فقیر ہو سکتا ہے، یعنی حالت سفر میں اس طریقے سے پہنچ چکا ہے کہ نہ ایزی پیسہ نہ جائز کیش، کچھ بھی اس کا وہاں سے گھر سے نہیں پہنچ سکتا، یعنی مال منقطع ہو گیا ہے، صورت رصد منقطع ہو گئی ہے، تو پھر وہ بھی تو اسی طرح ہو گیا جس طرح فقراء ہیں یہاں کے لیے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اچھا جی، آپ یہ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے قرآن پاک کی کہ والمؤلفۃ قلوبہم، اس کا ذکر کیا درمیان میں، حالانکہ اس کو آخر میں بھی تو ذکر کر سکتے تھے یا پہلے ذکر کر سکتے تھے، کیوں انتہا میں ذکر کیا؟ تو یہ جی چل رہا ہے بقدر ضرورت، ذکر چل رہا ہے، سود ہو رہا ہے، ترتیب سعودی ہے کہ للفقراء والمساکین والعاملین علیہ، محتاج ہونے میں ترتیب سعودی چل رہی ہے کہ پہلے جو زیادہ محتاج ہوتا ہے اس کو دیں، اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو محتاج تو ہو جائے گا، ابھی نہیں تو آج ہے، کل ہے، شام ہے، اس نے تو ہونا ہی ہے، لہذا اس کو دیں۔ دوسرا والعاملین علیہ، قدر ضرورت فقر اس کے اندر بھی آ گیا، کیونکہ یہاں یہ کام کرے گا تو پھر کما تو سکے گا نہیں، اس کو بھی دیں۔ پھر آخری درجہ وہ رہتا ہے جو المؤلفۃ قلوبہم کی ترتیبات بتا دی۔ اب یہ آخر تھا، ختم تھا، لیکن آیت پھر بھی شروع ہے، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ چار افراد پھر آ گئے۔ اب یہ چار بطور فرد کے نہیں آئے، بلکہ بطور فرد الصدقات کے نہیں آئے، بلکہ بطور فرد الفقراء کے آئے ہیں۔ فقراء کی اہم تصاویر کو باہر نکالنا تھا۔ آپ دیکھیں للفقراء میں تو شامل تھے نا، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن سبیل، فقراء کی کوئی ایک صورت تھی؟ ہر صورت، چونکہ یہ اہم صور تھیں جو اکثر پیش آمدہ تھیں، ان کو ہی باہر نکالا۔
اب آیت حل ہو گئی، اشکال ختم ہوا کہ ترتیب صعودی کے بعد یہ پھر ترتیب نزولی کیوں شروع ہو گئی؟ جی تو یہ ترتیب صعودی کے بعد ترتیب نزولی بطور افراد الفقراء کے. اب اس کو افراد الفقراء کہیں یا اس کو مساکین کہیں، یعنی فقیر کہیں یا مسکین کہیں، یہ ہم سے طے نہیں ہو سکے گا. کبھی تو یہ پھر رقاب غارمین فی سبیل اللہ و ابن سبیل مسکین بن جائیں گے کہ من لا شیء لہ، اور کبھی یہ فقیر بھی بن جائیں گے، بیگ تو اس نے اٹھایا ہوا ہے لیکن اندر کچھ نہیں، تو لہذا وہ پھر فقراء بھی ہیں اور مساکین بھی بن سکتے ہیں. لہذا علی وجہ البصیرہ مسئلہ حل ہوا. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا فرض ہے، ذمہ داری ہے. لہذا ان صدقات میں ان منافقین اور مریضوں کو کہہ دو رالے نہ ٹپکائیں، یہ تمہاری چیزیں نہیں ہیں. دیانت لینے میں بھی دیانت برقرار ہو، دینے میں بھی دیانت برقرار ہو. یہ دیانت کا تیسرا حصہ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے جی تو یہ کیف متفق آیت نہیں بلکہ اس آیت کی ترتیب چل رہی ہے، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اچھا جی اب کون رہے باقی؟ دیانت تو پوری ہو گئی، جب جہاد بھی کر لیا، جان کو استعمال بھی کیا دین میں اور جان کو بچا کر بھی رکھا فتنوں میں، اور تیسری چیز تھی مال کے حقوق پورے کیے دینے میں بھی اور لینے میں بھی. اب دیانت تو پوری ہونی چاہیے لیکن کچھ دیانت اور بھی ہے. ایک دیانت وہ ہے کہ آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے دین کے حق میں یا دین کے خلاف. یہ ذرا دیکھیں، یہ بھی بے دین شمار ہو جائے گا اگر ساری چیزیں اس کی دین میں پوری ہیں لیکن زبان کو لگام نہیں ڈالی ہوئی اس نے، تو پھر یاد رکھیں وہ بے دین ہے. کیا ہے جی؟ دین میں زبان استعمال کرنی ہے تو ذرا احتیاط. تو یہ لسانی دیانت الگ اللہ نے ارشاد فرمائی. اگر کوئی ایسا آ گیا ہے کہ جو دین میں اس کی زبان کے ذریعے نقصان ہو رہا ہے تو ایسے کے خلاف بھی علم جہاد بلند کر دو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون. ہمارے ہاں تو محقق بنا ہوا ہے، مدقق بنا ہوا ہے، مفسر بنا ہوا ہے، شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، جبکہ اس کی زبان سے دین اسلام کو نقصان ہو رہا ہے. نہیں سمجھے؟ اور اس کا بھی خیال کرنا کہ دین اسلام کو واقعی نقصان ہو رہا ہو، آپ کی نظروں میں نہ ہو رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نہیں جنہیں اس کو یوں تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، دین کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ آپ کی نظروں میں ہو رہا ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ دین کا فائدہ ہونا تو وہ علاج بالمثل کے طور پر ہو یا نصیحت کے طور پر ہو، وہ زبان چلانی مراد نہیں، بلکہ حقیقی طور پر دین کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر اس کا خیال کریں جی. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی آپ آئے سنیں کسی کے اوپر ہی چسپاں کر دیں. تو اس خطرے کے احتیاط میں آپ کو سارے حدود کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آپ سمجھ کر رہیں آیت کو چسپاں کرتے ہوئے اس کو منافق پھر بنانا ہوگا، کیونکہ یہ تصاویر تو منافق کی پیش کی جا رہی ہیں. تو اس کو منافق بنانے میں پھر آپ نے اس کو کفر کا فتویٰ لگا دیا جی، کیونکہ ایمان سے تو آپ نے خارج کر دیا. اب جو بھی فتویٰ لگائیں آپ اس پر، تو لہذا چشمہ کرتے ہوئے خیال کرنا ہے، جہاد کرتے ہوئے خیال کرنا ہے. آپ امیر المجاہدین بن گئے اور سیدھا کر دیں ان کو، تو یہ بھی خیال کریں، یا ان کو بچا لیں، ایسا بھی نہیں کرنا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تکلیف دیتے ہیں، یؤذون تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اور کہتے ہیں یہ تو بڑا کان ہے. اس کا کیا معنی ہے جی؟ وَيُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. یہ بڑا کان ہے، جو بھی اس کو کچھ کہے مان لیتا ہے جی. شریف آدمی پر ہر بندہ بولنا، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں پانی جھک کے پاسے ڈاندے ہے جی. بندہ جو صبر کر جائے، خاموش ہو جائے، کسی کو رپلائی نہ دے ہے جی، اس کو اس کی ٹون میں جواب نہ دے، تو اگلا سمجھتا ہے کہ یہ ہے جی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اخلاق کے ایک اعلیٰ پیمانے پر تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ اکرام تو تھے اللہ کے نبی کی عادات مبارکہ سے، اخلاق سے، گفتار سے، رفتار سے ہے جی، ایک ایک سے سبق حاصل کر رہے ہوتے تھے اور زندگی سنوار رہے ہوتے تھے. اور بے دینوں کا حال یہ ہوتا کہ یہ اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ کمزوریاں شمار کر رہے ہوتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ وہ دین کے اسلوب کو
وہ دین کے اسلوب کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خوبصورت تصویر ہیں کہ دوسرے ان کی عادات اپنا کر اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجعلنا متبع سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ منافق کیا ہوتا ہے؟ دین کے اپنانے کو اور اخلاقیات کو کمزوری سمجھتا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، یہ کان اذن خیر، خیر کے کان ہیں، لکم تمہارے لیے. جو بھی ایک معنی یہ ہے قل ہوا اذن کہ جو کوئی اسے کہے وہ مان لیتا ہے. تو یہ تو ایک تصویر ہوئی. وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، اس کی پھر تفسیر کیا بنے گی؟ تفسیر میں پھر افراد آ جاتے ہیں. تو ہوا اذن کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کان بڑے رکھتا ہے، کچھ بھی بولو نا سن لیتا ہے. یعنی دین کے خلاف کچھ بھی بولو نا، جس طرح کوئی استاد کوئی مرشد تقریر کر رہا ہو نا تو مریض قسم کا سامنے بیٹھا ہو نا تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس نے مجھے نشانہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہاشا وکلا کہ میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں. وہ کہے گا لگتا یہ ہے کہ اس کو میرے بارے میں کسی نے بتایا ہے. دوسرے دن وہ جمعہ بھی چھوڑ جاتا ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ یہ میرے خلاف تقریریں کرتا ہے. تو اس کو کہو بھائی مجھے کون آ کر پڑھاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شکر پڑھو آپ ایک ایسی جگہ پر آئے ہیں کہ جہاں پر ایرر نکالے جاتے ہیں خود بخود. جی یہ تو شکر کرنا چاہیے. آپ ہیں کہ جمعہ چھوڑ جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کان ہے، اس کو ہر بندہ کوئی نہ کوئی پٹی پڑھاتا ہے، یہ ہمارے بارے میں یہ کان لگا کر رکھتے ہیں اور یہ ہماری عادات کو سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب کیا تھا؟ ان الفاظ سے نکتہ چینی مقصود ہے تکلیف دینا. خلاصہ یہ کہ تکلیف دینا، دین کو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح جو نبی کی آل اور اہل ہے، نبی کی جماعت، تو وہ بھی اگر اس کو اگر کسی نے دکھ دیا تو اللہ کے نبی کو پتہ چلے تو دکھ ہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف دے، فاروق اعظم کو تکلیف دے، صحابہ کو تکلیف دے، ائمہ علماء محققین جو بھی اللہ کے نبی کی سنت کے حامل ہیں، جو کہ متبع سنت ہیں، ان میں سے کسی کو بھی تکلیف دو، بس جی جیڑا دین تو سچائی ودے ہو نا، یہ تو ہمیں یہ صحابہ کا دین ہے، بہرحال ہم خیر القرون کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ گزارا کرو. لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی بس خیر القرون ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جی دین ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ خیر القرون ہے، بس گزارا کرو ان کے ساتھ. اور بھائی کیسے گزارا کریں؟ نصوص قطعیہ کو چھوڑ دیں، آپ گزارا نہ کریں قرآن کے ساتھ اور ہم بیان قرآن میں گزارا کریں. تو ان کو کہو جی بیان قرآن کا گزارا یہی ہے، ویسے بھی ہم گزارے کا بیان کرتے ہیں. جی ہمیں آتا کہاں ہے؟ جتنا آ رہا ہے کم از کم اسے برداشت کریں، اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ اذن، تو یہ بھی تکلیف دینے میں آئے گا. تو یہ لوگ جو اپنے زبانیں چلا رہے ہوتے ہیں نا دین کے خلاف ہو، تو ان کو بھی سمجھنا کہ اپنے ساتھ ان کے بیگ بستر لے کر نہ چلنا جہاد کی راہ میں، بلکہ یہ سامنے آئیں گے کبھی تو نشانے سیدھے رکھنا. وَيَقُولُونَ هُوَ اذن قُلْ اذن خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اگر سورۃ توبہ پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہاں سے تو کوئی مجاہد نہیں بنے گا، بلکہ سارے کے سارے مجاہدوں کے نشانے کے لگتے ہیں. پھر مجاہد کون بنے؟ انہوں نے تو مار کھانی ہے، تو پھر مجاہد کون بنے جی؟ سورۃ توبہ پڑھنے سے تو یہ لگتا ہے. پھر ہم اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سورۃ توبہ کو الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیں نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بھی نہیں بچتا، یہ بھی نہیں بچتا، یہ بھی نہیں بچتا، حاجی صاحب، قاری صاحب، نمازی صاحب، یہ کوئی بھی نہیں بچتے، کیونکہ سارے نشانے پر آ رہے ہیں مجاہدین کے. تو یہاں مجاہد کون بنے بھائی؟ ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا، ہم نے کہ فلاں کو مسلمان بنانا ہے اور فلاں کو نہیں بنانا. بھائی ہم اللہ کے دین کے تابع ہیں، اللہ کریم جو ارشاد فرماتے جائیں گے، حتیٰ کہ ہم بھی نشانے پر آ گئے نا بیٹھ جائیں گے یا توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے کہ اے اللہ ہمیں مجاہد بنا، مجاہدین کو کے نشانے والا ہمیں نہ بنا. کیوں جی؟ دین کو نقصان نہ دے میں. تو اتنی جب بات ہو رہی ہے تو خیال کیا کریں، علماء کے خلاف نہ بولیں، شاعر اسلام کے خلاف نہ بولیں، مساجد کے خلاف نہ بولیں، کوئی ایسا زبان سے لفظ نہ نکالیں جس کے آپ ٹھیکیدار نہیں تھے، جس کے مسئول آپ نہیں ہیں.
اور آپ ہیں کہ اپنی زبانیں چلا کر نقصان دے رہی ہیں، اس سے بالآخر دین کو نقصان پہنچے گا۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اگر یہ نبی تمہارے بارے میں کان رکھتے ہیں، اگر یہ دیندار لوگ تمہارے بارے میں کان رکھتے ہیں تو یہ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہو رہا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرتے ہیں، تمہاری غلطیاں نکال کر باہر رکھتے ہیں تاکہ تم انسان بن جاؤ، یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، بہتری کے کان ہیں یہ، بہتری کے کان ہیں یہ، تمہارا فائدہ کر رہے ہیں۔ لکم یؤمن باللہ، یہ کم از کم کان ایسے تو ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمانیات ہی سنتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یقین کرتے ہیں، یہ کان مومنوں کا یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور مومنوں کے لیے یہی کان تو رحمت بن جاتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ان کانوں کو پتہ چلے مومنین نے یہ بات کی ہے تو فوراً اس کے ازالے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یہ بات نہ کریں۔ تو کان بہتر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ والذین یؤذون رسول اللہ، یہ ہے جی دیانت، آپ کا ایک ایک عضو دین کے تابع ہو۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو بھی بدگوئی کرتے ہیں یا اذیت دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، بدگوئی اگر اس کا معنی ہو تو یہ یؤذون کی تصاویر میں سے ایک تصویر ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اس فارمولے نے انشاءاللہ پورے قرآن میں آپ کو فائدہ دینا ہے۔ کتاب اللہ کی آیت کی وسعتوں تک آپ پہنچ جائیں گے کہ تصویر اور ہوتی ہے اور تفسیر اور ہوتی ہے، اس وسعتوں نے آپ کو بڑے فوائد دینے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اب آپ پوچھیں کہ کب ختم کریں گے، کب ختم ہوگی، کتنی لمبی صورت ہے؟ تو بھائی دیکھیں، یہ طے کر کے کتاب اللہ کو سیر ہو کر پڑھیں، ختم کرنا ہمارے مقاصد میں سے نہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، یہ حلف کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ لسانی عبادات، لسانی دیانت کی گفتگو چل رہی ہے۔ یہ اپنی زبان سے بے دین یوں بنتے ہیں کہ حلف اٹھاتے ہیں، نبی کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کریں۔ صرف حلف اسی لیے اٹھاتے ہیں، حلف کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا، حقیقت میں تو تمہیں اذیتیں دیتے ہیں، اور جب تم ان سے پوچھو تو کہتے ہوئے 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 جی کانوں پر بھی ہاتھ لگائیں گے، ہمارے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، ہم نے تو اصل میں تو یوں کہنا نہیں چاہتا تھا۔ بھائی آپ نے جو بھی کہا نا، اس کی جو بھی اصل ہے نا، اس اصل نے یہ کبڑا کر دیا، آپ کی زبان کھولنے نے یہ کباڑا کر دیا ہے دین کا۔ پھر آپ دیتے ہیں وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ اصل میں نہ جنا ہمارا تو مطلب ہی یہ نہیں تھا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب تو ہوتا ہی وہ ہے جو اگلا خود تراش لے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا جی یہ تو میرا مطلب نہیں تھا جی؟ یحلفون باللہ لکم، اللہ تعالیٰ ان زبان کے باطونی قسم کے شریر عناصر سے بچا کر رکھے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کو سیدھا کیا ہے مجاہدین کے نشانے پر کہ ان کو نشانے پر رکھو، یہ باطونی لوگ تمہیں بڑا نقصان دیں گے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ باطونی منافق۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، آیت نمبر 204 سورۃ البقرہ۔ بڑی اس کی باتیں تعجب میں ڈالتی ہیں، یار ویسے گفتگو کرتے ہوئے تو دیکھو، تقریر کرتے ہوئے دیکھو تو لگتا ہی ہے کہ بس یہ سب سے بڑا غمخوار تو یہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو بھی گواہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہی باتیں اللہ جانتا ہے، میں انا للہ، گویا اللہ تیرے جھوٹ کے بارے میں تیری تائید کر رہا ہے، تو یہ جملہ کبھی کفریہ بھی بن جاتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ دین کی بات کرو سب سے بڑا جھگڑالو یہی ہوتا ہے۔
قرآن کا درس دو، سب سے بڑا مخالف یہی ہوتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ویسے اس کی تسبیحیں چلتی دیکھو حیران کر دیتا ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کر کے رسول کی سنت اپنا کر. تو تب دین کامل ہوگا نا، تو توحید اور سنت. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بھی مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا. دیانت کی بات چل رہی ہے نا، تو دین میں کسی طریقے سے کمزوری دکھانا یا اللہ اور اس کے رسول کا مقابلے میں آ جانا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں مانتے، لے آؤ. انا للہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، ایسوں کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، اس میں رہیں گے ہمیشہ. ذالک الخزی العظیم، بہت بڑی رسوائی ہے یہ. اب یحادد کی صورتیں آپ بے شک اپنائیں، معاشرے کو دیکھیں، فٹ کریں کہ یہ کہاں سے کیسے مقابلہ بنتا ہے. جی یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. دیکھا جی دیانت کی گفتگو چل رہی ہے، قتال الدیانہ. یہ جب اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے تو پھر منافقین کا ذکر آیا ہے کہ یہ جو دین کو اپناتے نہیں ہیں اور دیندار بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر کا ذکر پورا ہوا. ایسی کوئی بات ان میں نہیں ہے کیونکہ وہ ساتھ بیٹھتے جو نہیں ہیں، ان کی باتیں ان کے کفر پورے ہو گئے. جو فتنہ پرور تھے ان کی باتیں بھی پوری ہو گئیں. اور یہ جو اس کے اندر منافقین ہوتے ہیں نا، چونکہ انہوں نے ہمارے پاس ہی رہنا ہوتا ہے اور یہ اپنی شرارتوں سے بھی باز نہیں آتے، لیکن انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کے پاس بیٹھیں گے تو ہم ننگے ضرور ہوں گے. تو اس لیے قرآن کی محفل میں بیٹھنے سے بڑا کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نا جنا درس قرآن میں نہ بیٹھا کریں، ورنہ یہ آپ کو نشانے پر رکھ لیں گے. ہم کو نشانے پر رکھیں گے بلکہ آیتیں خود بخود نشانے پر رکھ لیں گی. یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی بھی سورت ان کے خلاف پڑی، تنبئہم بما فی قلوبہم، یا اپنے دل کی باتوں، ان کے دل کی باتوں کی خبریں دے دے گی یہ صورت کہ منافق یہ کرتوت کر رہی ہیں. قل استہزئوا، تو یہ ان کا حذر ایک تو سچا ہوتا ہے اور دوسرا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دکھاوے کا حذر کرتے ہیں. نا جی نا اساں تے ڈر دیاں جی، مطلب یہ ہے کہ ہم ویسے ہیں تو سچے، بس آپ جو مرضی بیان کرو. یہ ایک صورت میں حذر استہزاء میں بھی آتا ہے جی. قل استہزئوا اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارا ڈرنا نہیں ہے بلکہ یہ استہزاء ہے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ ڈرنے میں استہزاء تو نہیں، حذر تو ان کو واقعی ہوتا ہے کہ ابھی کوئی کرتوت باہر آئیں گے لیکن اپنے کرتوت چھوڑتے تو نہیں ہیں. تو یہ کرتوت اپنا کر استخفاف الدین، استہزاء استخفاف الدین کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو انہیں کہو استہزئوا، کرتے رہو، دین کو ہلکا سمجھتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کھول کر رہے گا اسی چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو کہ کم از کم یہ ہماری شرارت باہر نہ آئے، اللہ اسی کو ننگا کرے گا جی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کی جب نازل ہوئی تھی 1400 سال قبل، اور لگتی یہ ہے کہ یہ خاص ہمارے لوگوں کے لیے آئی ہے. تو اب ہمارا کوئی قصور ہوگا کہ جب سورت توبہ پڑھی جائے گی ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ نکال رہا ہے نا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے پوچھ لیں ہاں بھائی یہ کام تم نے کیوں کیا، تو کہیں گے او بادشاہ تو صحیح ڈانٹے آؤ، انما كنا نخوض ونلعب، ہم بس یہ بات چیت ہی کر رہے تھے، گلہ ہی کریں دے پیس کو گلہ چگال لے کے لائیے. کیا کہتے ہیں یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس ہم نے تو بس کو بات کی تو بس چل پڑی، کوئی اسپیشل ایسا تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یہ ایسے ہوتے ہیں باطونی قسم کے لوگ، اگلے کو مطمئن کرتے ہیں اپنے اشاروں کے نام سے، ہے جی انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو صرف بات چیت کر رہے تھے، ونلعب اور دل لگی کر رہے تھے۔ ویسے کوئی ہمیں کوئی نعوذ باللہ ہم کوئی ایسے ویسے لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں نہیں جی، ہم تو دل لگی کر رہی ہیں۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ دل لگی کے لیے تمہیں اللہ ملتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کو اپنے نشانے پر رکھ لیتے ہو جی، احترام ذرا بھی تمہارے اندر دین کا نہیں ہے، یہی تو تمہارا منافق ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ اب دنیا دار منافقین کی طرف بھی آ جائیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میری تاں دیگر دیاں پہلی چار سنتے ہی کہ نہیں کزانے تھیں، یعنی جب پڑھیں گے تو اثر کی پہلی چار سنتے بھی بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو ساری نہیں پڑھیں گے نا، پڑھیں گے تو یہ ان کے زبان کو چلتا ہوا دیکھیں، جب دین داروں یا دین کے بارے میں آئے ان کی زبان اتنی ہلکی چل رہی ہوتی ہے، تمہیں اپنی تحقیق کے لیے کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے، تم نے اللہ اور اس کے رسول پر ہی زبانیں چلانی ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارے نہیں ہیں، ان کو اپنے نشانے پر تم نے رکھنا ہے۔ کل اگر اللہ آپ کو نشانے کا موقع دے تو یاد رکھ لینا کس کس پر نشانے بنانے ہیں۔ قل اباللہ وآیاتہ، کیونکہ کافروں کو تو آپ مار ڈالیں گے اور یہ بے دین وائرس آپ کے اندر پھر رہیں گے، اور ان کی اولادیں اور یہ سارے مل کر فاسق و فاجر ہی تو جنیں گے، اور ان کی گودوں سے کیا درس نکلے گا دین کا، جو آج تمہارا یہ حشر کر رہے ہیں تو کل بھی پھر اسی طرح اولادیں ان کی باہر نکلیں گی اور تمہارے لیے درد سر بنے گی، یوں جا کر وہ بالآخر کفار بنیں گے۔ تو آج ہی سے ان کے لیے نہ رہے بانس اور بس آج ہی سے ان کا کلا کھما کریں۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون۔ آپ کو یاد ہے کوئی پچھلی صورتوں میں آپ کو کچھ کہتا آ رہا تھا کہ اپنے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، اپنے نظر ثانی کریں کہ کس کے ساتھ معاشرے میں کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم جن کو ٹائم دیں، جن کے پاس بیٹھیں، جن کے ساتھ جا کر گپ شپ لگائیں، چائے پئیں، ہیں جی، اور گیم، یہ سارا کا سارا معاشرہ بہت سارا چھانٹی کر کے آپ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ تو کسی بھی معاشرے میں ایسے بندوں کو، فضول لوگوں کو ٹائم نہ دیں، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں کیا تبصرے لگا رہے ہیں، سن رہے ہو نا جی؟ ہاں جی، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، یہ زبانیں چلا کر معذرتیں کریں گے۔ لا تعتذروا، ان کو کہو کیا تمہیں اللہ اور اس کا رسول ہی ملتے ہیں مذاق کرنے کے لیے، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، کافر ہو چکے ہو، کافر ہو جی، اپنے ایمان کے اعلان کے بعد تم کافر ہو چکی ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم بعد ایمانکم، اے بعد اظہار ایمانکم، مومن تو یہ بنے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ازلی حالت جو یہی ہے، ایمان کے اظہار کے بعد کہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد کرتے تو اسی طرح ہو، نعوذ باللہ یہ تو اسی طرح ہے کہ بینک کا نوکر ہو اور بینک کھولنے سے پہلے تلاوت کروائیں، او جی تلاوت کریں، یہ سینوما چلانے کے لیے سب سے پہلے تلاوت کروائیں۔ ایک سینوما پر کہہ رہے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا جی، کوئی عالم ان کا ملتا نہیں تھا، حلوہ اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں، دو طالب علم گزرے تو ان کے پاؤں پڑ گئے، جی آئیں تھوڑی دعا تو کروائیں، کوئی آتا نہیں، انہوں نے کہا جی کس چیز کی؟ کیا سینوما کے افتتاح ہے، تازہ ختم پڑھنا ہے ہم نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ شراب پیتے ہوئے بسم اللہ کوئی پڑھے، نعوذ باللہ، یہ تو پھر پہلے اگر مسلمان تھا تو اب کافر ہو جائے گا۔ گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی اجازت سے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے تو منع کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا اظہار، اور اس کے بعد کر بیٹھتے ہیں کفر۔ تو فرماؤ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم معافی کر دیں تم میں سے بعضوں کو، نعذب طائفۃ تو عذاب بھی دیں گے بعضوں کو، بانہم کانوا مجرمین،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہیں. یعنی تم سارے بے دینوں کو عذاب نہ دینا، تمہارے ایک ٹولے کو دے دیں اور ایک ٹولے کو بچا لیں عبرت کے لیے. اگرچہ فیصلے اللہ کے ہر حکمت سے بھرے ہوتے ہیں. کس کو عذاب دینا ہے تو وہ حکمت کے تقاضے کے تحت ہوگا، کس کو چھوڑنا ہے تو وہ بھی حکمت کے تقاضے میں ہوگا. اگر ہم کسی کو چھوڑ دیں یا کسی کو عذاب دیں، یا کبھی چھوڑ دیں اور کبھی عذاب دیں، تو عذاب دینا پھر بھی بنتا ہے ہر وقت کے لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کہ دین میں ان کے جرم ثابت ہو چکے ہیں. تو یہ دیانت چل رہی ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، تحذیر و اہل الدین، دینداروں کو ڈرایا جا رہا ہے منافقوں کے کرتوت سے کہ دھیان کرنا، منافقوں کے ساتھ رشتے ناتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو اپنا بنانا خیال کریں. المنافقون والمنافقات، منافق مردوں ہوں یا منافق عورتیں ہوں، بعضهم من بعض، سب کی ایک ہی چال ہے. شیخ الہند کا معنی جی، بعضهم من بعض، سب کی ایک ہی چال ہے. اب یہاں منافقین میں عورتیں آ جاتی، لیکن اللہ نے اسپیشل کر کے ذکر کیا ان کے مرد ہوں یا ان کی عورتیں ہوں، ساروں کی ٹون ایک ہی ہے، ساروں کی چال ایک ہی ہوتی ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے یہ تو ان کے مردوں کا حال ہے، چلو کونی خیر ہے، یہ ان کی عورتیں ہیں. کانا جنا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، ان کے مشترکہ پروگرام یہ ہیں. باقی منافقتیں تو کرتے رہتے ہیں، مشترکہ پروگرام یہ ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. کیا جی؟ برائی کا حکم کریں گے. مشورہ جب بھی آپ سنیں گے نا کوئی خیر کا نہیں ہوگا. یأمرون بالمنکر، ہر اس چیز کا مشورہ دیں گے جو ما انکرہ الشریعہ، جس کو شریعت نے ناپسند سمجھاؤ، اسی کا یہ مشورہ دے رہے ہوں گے. یأمرون کا ایک معنی مشورہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ اتنے زور سے مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو امر سے تعبیر کرنا پڑتا ہے. کیونکہ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تو شیطان کیسے امر کرتا ہے؟ وساوس ڈالتا ہے نا، زور کے ڈالتا ہے، گویا امر ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یأمرون بالمنکر، زوردار مشورے دیں گے تمہیں خلاف شرع کاموں کے، جمراتاں کرو چاہ ہے جی. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیک کام سے روکیں گے. عارف المعارف القرآن، سب سے بڑی نیکی کیا ہے جی؟ القرآن. یہ تمہیں درس قرآن سے روکیں گے ہے جی. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ گزارا، ابھی تو ایمان بنانا ہے نا. اِنَّا لِلَّهِ، یعنی قرآن کے بغیر ایمان، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جو قرآن کے بغیر. پھر ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے، اصل میں ہم سمجھا نہیں سکتے جی، ہم یہ اس قسم کے ٹھیک ہے نہیں چلتا ہمارے یہاں نظام جو آپ بیان کرتے ہیں نا. قرآن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب ہے، ہم تو سنیں گے، لیکن ہمارے ہاں یہ ماحول ابھی نہیں بنا ہوا. یعنی قرآن کے بغیر آپ کسی اور ماحول کو بنانے، جب ہم یہ بات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا میں نہیں سمجھا سکتا یا آپ نہیں سمجھ رہے. میں اصل میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں. اچھا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ آیتیں ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آیتیں خراب ہیں، آیات ٹھیک ہیں، لیکن دیکھیں نا ہماری مسجد میں ابھی اس کا ٹائم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. بات بھی نہیں بنتی اور کہنا بھی چاہتے ہیں. وینہون عن المعروف، ہر نیکی سے روکیں گے، سب سے بڑی جو نیکی ہوگی اس سے روکیں گے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ قائدین کے لیے عارف المعارف القرآن ہے، اور قائمین کے لیے جہاد ہے، عارف المعارف الجہاد. جو بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں نا جی اس سے روکیں گے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، باندھ رکھیں گے اپنے ہاتھ، یعنی دین پر کبھی خرچ نہیں کریں گے، یا یہ کہ خود ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں گے اور لوگوں کو برائی کا کہتے رہیں گے. نسوا اللہ، اس کا وجہ کیا ہے؟ نسوا اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں.
ایسا چھوڑ بیٹھنا جیسا کہ کوئی بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیز کو تو دوبارہ لینے کی بھی صورت نہیں بنتی، تو یہ اللہ کو ایسا چھوڑ بیٹھے ہیں گویا بھول چکے ہیں، بھولی ہوئی چیز کو تو بندہ توجہ ہو تو ادھر بندہ اس کو اٹھائے۔ فَنَسِيَهُمْ، اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ بھی ان کو بھولوں جیسا بنا دے گا، کیونکہ اللہ بھولتا تو نہیں ہے، حال ان کا بھی وہی ہوگا، کیونکہ الجزاء من جنس العمل۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق وہی ہیں نافرمان۔ اگر آپ نے دیکھنے ہیں کہ منافق کہاں ہیں تو جو آپ میں فساق ہیں ان کو دیکھ لیں۔ ان المنافقین هم الفاسقون، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا۔ اگرچہ وعدہ ساروں کا ہے لیکن وہاں درجات متفاوت ہوں گے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 درجات ہیں، اوپر نیچے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اوپر نیچے درجات ہیں، اور جو نچلا سب سے درجہ ہے وہاں پر منافق ہوگا، کیونکہ منافق ساروں کے ساتھ سلام کلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا نا، تو اس لیے ساروں کی سلامی کر کے آخر میں جائے گا، وہاں سے گزر کر پایا ہو جی، ساروں سے گزر کر جائے گا، اور نچلے طبقے میں انر، کیونکہ اس کو ساروں کے ساتھ سلام کلام بنانے کی اس کو بڑی شوق ہوتی تھی جی، ہماری ہر کسی کے ساتھ بنتی ہے جی، ہر کسی کے ساتھ تو نہیں نہ لڑنا چاہیے یہ وہ، تو اس کو چونکہ ساروں کے ساتھ سلام کلام کا شوق تھا، تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو وہاں پر ہی ہوں گے، خالدین فیہا ہی حسبہم، ان کو یہی کافی ہے، کیونکہ سب سے بڑا قرآن، دین، جہاد، یہ اگر ناکافی ہے تو پھر بچتی تو جہنم کی آگ ہے۔ لعنہم اللہ ولعنہم اللہ، وہاں تو ہوگی آگ، اور دنیا میں کیا ہے، رحمت سے دور کر دیا اللہ نے، یہ ہے نسیہم کی تفسیر۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان کو بھٹکا دیا ہے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہوگا برقرار رہنے والا، یعنی ابھی سے شروع ہوگا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب لعنت اور وہاں جہنم کی آگ ہے تو پھر بھی عذاب ہو، تو اس بیمار اور منافق معاشرے کو کہہ دو، بے دین معاشرے کو کہہ دو تم اہل العذاب میں ہو، اہل العذاب میں ہو، لہذا اہل عذاب ہو، معذبین ہو۔ اور میں پچھلی صورتوں میں آپ کو بتا گیا ہوں کہ معذب کون ہوتے ہیں جی، معذب کون ہوتے ہیں اور ابتلا والے کون ہوتے ہیں، آزمائش کس پر ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہوں معذبین میں اور سمجھ رہے ہوں اپنے آپ کو اہل الابتلا میں، تو یہ بھی بنتی نہیں ہے۔ ابتلا کی بھی نشانیاں بتا دی تھیں اور عذاب کی نشانیاں بھی بتا دی تھی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا برقرار رہنے والا۔ اللہم انا نعوذ بک من سخطک وعذابک، اور صرف دعائیں مانگ کر ہی گزارا نہ کریں بلکہ اکیلے میں بیٹھ جائیں اور اپنے اندر جتنے بھی ایرر ہوں وہ نکالیں، جتنی بھی غلطیاں ہوں وہ نکالیں کہ اچھا بھائی میں تو ایسے میں ملوث تھا، میں تو پھر اتنے بے دینی میں ملوث تھا، ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر ہی عذاب چل رہا ہے۔ اللہ کریم اس کو ابتلا بنا کر ہی ختم کر دے، اللہ اس کو عذاب نہ بنائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، پہلوں پر جیسے عذاب ہے ان پر بھی اسی طرح عذاب آئیں گے، کیونکہ ان کی حالت اپنے پہلوں جیسی ہے۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا، وہ تم سے بہت زیادہ سخت تھے طاقت میں، واکثر اموالا واولادا۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ خطاب قرآن کا منکروں کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کیوں جی کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتا واکثر اموالا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعوا بخلاقکم، اصل میں یہ پچھلی اعلان چل رہا ہے، قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، یہ اللہ نہیں فرما رہے ان کو، اللہ اپنے نبی کے ذریعے فرما رہے ہیں۔
اللہ براہ راست کلام مشرکین سے نہیں کریں گے انشاءاللہ، الا یہ کہ کوئی مخصوص آیتیں آئیں گی تو اس کی علت وہاں عرض کروں گا۔ قل استہزئوا، یہاں اعلان چل رہا ہے اور اسی اعلان میں ان کو کہو کالذین من قبلکم، یہ حالات تمہارے یوں ہوں گے کہ جس طرح کے پہلے لوگ طاقت میں تم سے زیادہ سخت تھے، مال اور نفریوں میں تم میں سے زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، سو وہ اپنے نفع اٹھا گئے اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، سو تم بھی نفع اٹھا چکے اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اور اٹھایا بھی تم نے اسی طرح نفع ہے جس طرح کے پہلوں نے اپنے نفع اٹھائے تھے، یعنی انہوں نے بھی کمی نہیں کی تھی تو تم نے بھی کمی نہیں کی۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، تم بھی چلتے ہو انہی کی چال، بڑا آسان معنی ہے شیخ الہند کا، تم بھی چلتے ہو انہی کی چال، لہذا تمہیں بھی پکڑ آئے گی انہی والی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے، یعنی نیکی کا ذریعہ نہیں بنیں گے، اور والآخرہ، آخرت میں برباد ہو گئے کہ اللہ ان کو کسی ترازو میں نہیں رکھیں گے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اور نیکی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگلا راستہ کھلتا ہے، کسی نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ نیکی کی خاصیت ہے۔ تو ان کے جتنے بھی کوئی اچھے اعمال تھے نا، وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ کوئی نیکی کی راہ کھولیں، حابطت اعمالہم فی الدنیا، کیونکہ جتنا دین کو نقصان دیتے ہیں نا تو یہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے، جب اسلام میں داخل ہی نہیں ہے تو کچھ اچھے کام تو انہوں نے کیے ہوں گے، حابطت، برباد۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اصل میں یہی لوگ ہیں نقصان میں پڑے ہوئے، جس کو خاسرون کہنا چاہیے وہ یہ ہے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ، اپنے اب گننا ہے، کیا ان کے پاس خبریں نہیں ہیں ان سے پہلے لوگوں کی، قوم نوح کی، قوم عاد کی اور قوم سمود کی، قوم ابراہیم، اصحاب مدین والمؤتفکات، 6 لوگ آئے جی، ان کا تذکرہ 6 لوگوں کے انداز میں ہوا، اور آپ نے بے دین لوگوں کے نمبر کتنے پڑھے تھے؟ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون، اور دین حق کو پورا نہیں اپناتے۔ تو ان کے کتنے حصے ہوئے تھے جی؟ ایک وہ جہاد نہیں کرتے، جہاد میں یعنی جان کو خرچ نہیں کرتے اور جان کو بچا کر نہیں رکھتے، اور دوسرا مال کو لینا نہیں جانتے اور دینا نہیں جانتے، اور چھٹے وہ تھے جو لسانی دیانت، ان کا دین کامل نہیں تھا، ان کی زبان سے دین کو نقصان ہو رہا تھا۔ یہ بھی کتنے تھے؟ 6 تھے نا بے دین قسم کے لوگ، بھول رہے ہو نا؟ او بھائی 6 تھے کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا، یہ 3 ہو گئے۔ تو اب ولا یدینون دین الحق میں کتنے آئے تھے؟ ایک جان والے، جو جان کو استعمال کرنا بھی نہیں جانتے اور جان کو بچانا بھی نہیں جانتے جی، اور 5واں کیا تھا؟ مال کو دینا بھی نہیں جانتے، مال کو لینا بھی نہیں جانتے، اور یہ چھٹے تھے کہ جو لسانی بے دینی جن کے اندر موجود تھی، تو اس لیے ان کا تذکرہ آیا۔ قوم نوح سب سے پہلے وہ تھے لا یؤمنون باللہ، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے شرک کو ایجاد کیا تھا۔ وعاد، یہ وہ تھے جن کو آخرت کی جواب دہی کا خوف نہیں تھا، ظلم کرتے تھے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور تیسرے کون تھے؟ قوم سمود، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ نے ان کو بڑی جواہر پارے زندگی کے عطا کیے تھے، لیکن یہ اللہ کے نبی نے جو منع کیا تھا اس کو بھی استعمال کیا انہوں نے کہ اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں، لا تمسوها بسوء، انہوں نے مکمل مس کیا، یعنی قوم کی جو عادات تھیں وہ نکھری ہوئی ہیں جی۔ ایک
گناہ تو سارے میں مشترک ہوتے ہیں اور ایک عادت میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ آگے کیا تھا جی؟ قوم ابراہیم لا یدینون دین الحق، یہ دین جان دینا نہیں جانتے تھے، جان لینا نہیں جانتے تھے، نہ خود دین میں آتے تھے، نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جان کو محفوظ کرتے تھے، بلکہ ان کو آگ میں ڈالا تھا انہوں نے جی۔ تو یہ قوم ابراہیم تھے۔ اور اسی طرح اصحاب مدین، یہ مال کا استعمال نہیں جانتے تھے۔ قوم شعیب ہے نا جی، یہ مال کا استعمال، کیونکہ مالی غدار تھے یہ لوگ، اپنی تجارتیں صحیح کر کے نہیں کرتے تھے۔ تو اصحاب مدین، اور باقی کون بچے جی؟ والمؤتفقات، جن کی بستیاں الٹ گئیں، یہ جو حد انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے۔ تو حد انسانیت سے دو چیزیں ہی گراتی ہیں، اور دونوں ہی چمڑے کی بنی ہوئی ہیں، ما بین اللحیین وما بین الفخذین، دونوں کے کرتوت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے دینا تو وہ جنت کی ضمانت مجھ سے لے لے، ما بین اللحیین وما بین الفخذین۔ تو جی والمؤتفقات کو اللہ نے ان کے ساتھ ملا دیا، والمؤتفقات۔ تو یہ سوال حل ہوا کہ اللہ نے یہاں 6 لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ یہ اشکال بھی حل ہو گیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، قرآن کے سمجھانے پر قربان۔ تدبر چل رہا ہو تو پھر قرآن سمجھاتا ہے، پچھلی باتیں بھول جائیں، تدبر چل نہ رہا ہو تو پھر تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ سورہ آل عمران کا ترتب چل رہا تھا، پورا ٹائم نہیں ہے کہ سارا بندہ دکھاتا جائے، ورنہ تو آپ کو اتنا دکھاتا آ رہا ہوں کہ یہ کون سا خطاب کہاں سے چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک خطاب چل رہا تھا سورہ آل عمران کا، خطاب پر ترتب ہے۔ اب آگے آ رہا ہے تو پھر ترتب شروع ہو جائے گا نئے خطاب سے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تو ایسے نہ تھے کہ کسی پر ظلم کرتے، اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والے نہیں۔ ما کان اللہ، پہلے بھی اللہ ایسے نہ تھے کہ کسی پر ظلم کرتے، اور اب بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ ذکر پہلوں کا ہے تو اس لیے فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب آگے جی اصل اہل الدیانہ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان کو تو رکھنا ہے نشانے پر، اور نشانے پر رکھیں گے کون؟ وہ یہ ہوں گے۔ اب مجاہدین کے اوصاف ذرا دیکھنا جی، ویسے تو اوصاف مومنین کی زیادہ ہیں، لیکن یہاں جو بیان ہو رہی ہیں وہ دیکھنا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اولیاء بعض۔ وہاں فرمایا والمنافقون المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور یہاں فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ وہاں فرمایا منافقین مرد ہوں یا عورت ہوں، ساروں کی چال ایک ہی ہوتی ہے، اور یہاں فرمایا مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں جی۔ داخلی امور میں عورتیں مددگار ہوتی ہیں، جس طرح کے پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ مجاہدین کی مدد میں، اور اسی طرح سورہ تحریم میں، سورہ طلاق میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ۔ اور مومن مرد ہوتے ہیں کہ خارجی زندگی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور دین پر پکا رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ ذرا بھی کوئی مومن پھسلنے لگے تو اس کو سمجھاتے ہیں دھیان کر، ٹھیک ہے سارا ہوتا ہے نظام، لیکن دین کو نہیں چھوڑنا، یہ خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کے دین کی حفاظت کی دعا مانگا کریں۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا ربنا کا جب جملہ بولیں گے تو اپنائیت کا نیت کر لیا کریں سارے مومنین کی۔ تو جی فرمایا فما کان اللہ لیظلمہم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، اس لیے مومن ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جوتے بھی بغیر اجازت کے نہ پہنیں، مدد کریں ایک دوسرے کی۔ یأمرون بالمعروف، یہ نیکی سکھلاتے ہیں، یأمرون مشورہ دیتے ہیں، شیخ الہند نے مانا کہ سکھلاتے ہیں
تو یہ اتنے زوردار طریقے سے ان کا مشورہ ہوتا ہے کہ گویا امر بن جاتا ہے، سکھلانا ہوتا ہے جس طرح یأمرون بالمعروف۔ اور عارف المعرف کیا ہے؟ قائدین کے لیے القرآن، تو سکھلاتے ہیں قرآن، اور مجاہدین کے لیے کیا ہے؟ جہاد۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں وہ ان کو بری باتوں سے، کیونکہ منافق کے لیے سب سے پہلے یأمرون بالمنکر ہے اور وینہون عن المعروف ہے، جبکہ مومن سب سے پہلے نیکی کا حکم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جلب معرفت کے بعد دفع مضرت، کہ اس سے بھی دور رہنا، بچ بچ کر رہنا۔ یأمرون بالمعروف، پہلے تو فرائض ہوتے ہیں نا، تو فرائض پورا کرنا ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے نیکی، اور اس کے بعد ہوتے ہیں گناہوں سے بچنا، تو یعنی نافرمانیوں سے، اس لیے احکام کا ذکر پہلے ہے اور نافرمانیوں سے بچنے کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو یأمرون بالمعروف، پہلے ان سے احکام پورے کرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نافرمانیوں سے بچتے رہنا۔ وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، دو چیزوں کا ذکر کیا، پورا دین بیان کر دیا، اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، مالی باتیں اور بدنی باتیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، غرض ہر حال میں، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی یہ تو ان کی جاری عبادات ہیں۔ پھر کچھ خواص بھی آتے ہیں، خواص یعنی مواقع آتے ہیں، خواص ایام آتے ہیں، ان میں کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، تو جاری عبادات ہیں، ان خاص مواقع پر کرتے ہیں۔ یطیعون اللہ ورسولہ، یہ ہے جی اہل الدیانت۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ایسی صفات آ رہی ہیں جو کہ اس مجاہدین کی زندگی کے عین مطابق ہوں گی۔ دیکھا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ تو یہ کتنی ہیں جی؟ 6 ہیں، اور ان 6 کو اگر آپ انہی پر اپنائیں جو ابھی آپ نے 6 حصص پڑھے ہیں تو انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر ضرور رحمت کرے گا اللہ، خصوصی رحمتیں، کیونکہ عمومی رحمتیں تو ہر ایک پر ہیں، تو اللہ ان پر رحمتیں کرے گا جی۔ اگر مومن دینیات کو پورا کر لینا اور سوچنے صرف بیٹھ جائے کہ میرے اوپر اللہ نے فلاں موقع پر رحمت کی تھی، اچھا رحمت وہاں آتی ہے جہاں موقع غضب ہوتا ہے، ویسے تو نعمت ہوتی ہے نا، احسان ہوتا ہے، رحمت وہاں ہوتی ہے جہاں موقع غضب ہوتا ہے۔ فلاں موقع پر اہل زمان میرے اوپر حملہ کر سکتے تھے، فلاں موقع پر حملہ کر سکتے تھے، فلاں موقع پر مجھے یہ دکھ ہو سکتا تھا، فلاں موقع پر یہ تکلیف ہو سکتی تھی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ نے تو میرے اوپر رحمتیں کی ہیں۔ سوچنے تو بیٹھے، ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، غالب ہے، مجاہدین پر اللہ خصوصی رحمتیں کر سکتا ہے۔ یہاں تو غفور الرحیم ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا جی، مجاہدین کا موقع ہے نا، مجاہدین پر اللہ رحمتیں کرنے پر غالب ہے، اللہ دشمنوں سے جان ان کی بچائے گا۔ لیکن اللہ نے کوئی ایک صورت نہیں رکھی ہوئی رحمت کرنے کی، صورتیں تو بہت ہیں، حکیم، ہر صورت میں اس کی جو حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ تو رہا دنیا۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، جہاد میں چونکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کا کردار برابر کا ہوتا ہے، ایک کا داخلی اور ایک کا خارجی، تو اس لیے وعدہ ایمان، وعدہ جنت میں بھی دونوں کا ذکر ہے، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے وعدے کیے ہیں باغات کے، تجری من تحتها الانہار۔ تو آپ کے گھر کی عورتوں کو یہ حقوق کون یاد کروائے گا؟ تو اس کے لیے آپ نے ہی یاد کروانے ہیں، ان کو روزانہ درس قرآن دیں اور سمجھاتے رہیں تاکہ ان کے کانوں میں قرآن جائے اور ان کو اپنے حقوق کو متعارف ہوں، ورنہ وہ بیچاری تو کہیں گی ہمیں باہر بھی نہیں نکلنے دیتے تھے، آپ حاجی نمازی تھے نا، اور خود بھی ہمیں نہیں پڑھاتے تھے، تو پھر وہ جائیں گی کہاں؟ تو انہوں نے تو کہنا ہے یہ شیخ لوگوں کا بنا ہوا ہے، ہمارے لیے تو میخ ہے، میخ
جی ہمیں تو ایک ہی جگہ گاڑ کر رکھتا ہے، لوگوں کے لیے شیخ ہے، تو اس لیے جی شیخ صاحب گھر میں بھی کچھ دین کو پھیلائیں تاکہ انہوں نے بھی تو جنت میں جانا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہا کریں گے ان میں ہمیشہ، ومساکن طیبۃ، خالدین میں ذکر آیا، خالدات کا ذکر تو نہیں ہے۔ پھر جب مرد رہیں گے تو مردوں کے ساتھ ہی تو انہوں نے ہی رہنا ہے نا، وہ مساک اکیلا وہ کیا کریں گے، اور اکیلا آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تو، وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ستھرے مکان ہوں گے فی جنات عدن، رہنے کے باغات، عدن کا معنی رہنا یا عدن کا معنی ہمیشگی، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، رہنے کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، ان اہل الدیانہ پر ایک اور بھی چیز ہوگی کہ اللہ کی رضوان تو سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کی رضا تو زیادہ ہی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو اہل الدیانت میں سب سے پہلا نمبر لینے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دین کو جانتے بھی کامل طریقے سے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ تو مجاہد بھی ہو اور عالم بھی ہو تو کیا ہی بات ہے جی۔ پھر رضوان ہوگی مجاہدین کی وجہ سے بھی، اور عالم ہونے کی وجہ سے حدیث پاک میں آیا کہ سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کو سارے انعامات میسر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ علماء کو اسپیشل بلائیں گے اور فرمائیں گے تمہارے لیے میں نے ایک چیز اور بھی رکھی ہوئی ہے۔ کیا چیز رکھی ہے؟ وہ ہے اپنی رضوان، اپنی رضا میں نے کوئی ہوگی جی، کوئی اس کے اندر خاص چیز ہمیں تو اب یہاں نہیں نہ پتا، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، تو کچھ ہوگا نا جی انشاءاللہ اس میں۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور یہ ختم ہو گیا قتال الدیانہ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اہل الدیانہ بن جانا، ذالک هو الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ قتال البراءہ، قتال الشفاء، قتال الدیانہ، اور اس کے بعد یہ چوتھا آ رہا یا ایھا النبی جاہد الکفار، کیونکہ قتال جہاد کا اہم فرد ہوتا ہے تو اس لیے قتال کے ذکر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جہاد کا لفظ آ رہا ہے اگرچہ اس کے اندر اہم فرد کام کرتا رہے گا قتال کا، لیکن چونکہ دیانت کا ذکر گزرا ہے نا تو ہر کوشش دین مراد ہوگی ساتھ بطور چھوٹے افراد کے، جبکہ اہم اور بڑا فرد قتال بھی اس میں رہے گا، یہ بھی خاص خیال کرنا۔ اب آؤ جی سورہ آل عمران کے کس خطاب پر یہ پچھلا حکم مرتب تھا؟ آیت نمبر 149 میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ سورہ آل عمران کے اس خطاب پر مرتب ہوا تھا قتال الدیانہ، کہ اے مومنوں کافروں کی اطاعت نہ کرنا کسی پہلو میں بھی، یعنی اپنے دین کو پورا اپنانا۔ یا ایھا الذین قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر اسی پر مرتب ہوا تھا۔ اور آپ نے دیکھ لیا 6 جزء ایسی اہم ہیں جن کے اندر کافروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور جب آپ بیان کریں گے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، تو آپ کے ذہن میں گھومنے لگ جائے گا سورۃ البقرہ کا یہ حصہ، جی ذہن میں تو آنا لگ جائے نا۔ جب سورہ آل عمران سورہ توبہ پڑھیں تو سورہ آل عمران کا یہ حصہ ذہن میں آ جائے، اور جب سورہ آل عمران پڑھیں تو سورہ توبہ آپ کے ذہن میں ہو کے آگے آ رہی ہے، تو لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہاں سے کیا مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اطاعت کتنی چیزوں میں ہوتی ہے اور کیسے کیسے ہوتی ہے، خیال کرنا، کیونکہ سورہ توبہ اس آیت کو کھل کر آگے سمجھانے والی ہے۔ دیکھا جی، آ جاؤ جی، اس کے بعد خطاب آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، آیت نمبر 156 سورہ آل عمران، اس پر مرتب ہوگا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ اور اس کے بعد رہ جائے گا ایک ہی خطاب سورہ آل عمران کا، اور قتال کا بھی
ایک ہی حکم آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم انشاءاللہ. تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اب یہ جی تیسرا حکم آ رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، اور اس کا نام آپ نے رکھنا ہے قتال و جہاد علی قید الاعداء. قتال و جہاد، پہلے تو سارے قتال لگ رہے تھے نا، قتال و حفظ الدیانہ، یہ قتال و دیانہ کے بعد قتال علی قید الاعداء، جہاد و قتال علی قید الاعداء، یعنی تمہارا جہاد، تمہاری کوششیں اور تمہارا قتال اپنے اعداء کی ہر چال سے واقف رہ کر ہونا چاہیے، تاکہ تمہارے اعداء جو چالیں چلے نا اس کا توڑ تمہارے پاس ہونا چاہیے. اب تمہارے اعداء میں کون کون ہیں؟ ایک خارجی اور ایک داخلی. داخلی خارجی تو وہ ہیں جو دشمن ہیں، جو اعلان کریں گے جی ہم تمہارے دشمن ہیں، بس ان کے ساتھ تو نمٹنا آسان ہے. ایک ہوں گے وہ اعداء الدین جو داخلی ہیں، یعنی تمہارے پاس رہتے ہیں، منافقین یا مریض، تو ان کے بارے میں تمہیں بڑی احتیاط برتنی ہے اور ان کی ہر مکر سے تم نے ہوشیار رہنا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کیجیے. سورہ توبہ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بکھرے ہوئے مضامین لگتے تھے لیکن اب تو سمٹ کر آ رہی ہیں انشاءاللہ. یا ایھا النبی جاہد الکفار. کچھ خلاصہ جات میں اس ساری صورت کو ایک قرار دیا گیا ہے. مثلا اس میں منافقین کی ہی صرف نشانیوں پر زور دیا گیا ہے، تو وہ خلاصہ جات بھی اس کے تحت شامل ہو سکتے ہیں. اگر اس کو آپ نے وضاحت سے یاد کر لیا تو وہ خلاصہ جات گویا داخل ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ مضامین اس میں داخل ہو گئے. تو لہذا ان کو بھی آپ ساتھ لے لیں تو کوئی نقصان آپ کو نہیں ہونا، لیکن اس کو اگر ساتھ نہ لیا تو نقصان یہ ہو جائے گا کہ خلجان میں پڑے رہیں گے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں کہاں نہیں بیٹھے، تو اس لیے نقصان ہو جائے گا. یا ایھا النبی، تو اللہ نے احسان کیا ہے تو اس احسان کو قبول تو کریں نہ، کہیں الحمدللہ. اور ان منافقین اور کفار کے ساتھ جہاد کا اہم حصہ قتال تھا. وہ قتال تو کرنا ہے اور ہر کوشش بھی ان کے خلاف کرنی ہے. خصوصاً وغلظ علیہم، ان کے ساتھ اپنا کر ایسا لہجہ رکھیں کہ ہر وقت یہ سمجھیں کہ بھائی اس میں تو کرنٹ ہوگا، اس کو نہیں چھیڑنا، تب تو یہ دب کر رہیں گے، تب تو یہ پیچھے رہیں. بازی مومن آپ کے ساتھ بیٹھے تو کمال ہی آپ کے فریفتہ ہو جائیں، جبکہ منافق ذرا سا بھی آپ کے محفل میں ایک دن کے لیے آئے تو دوسرے دن آنے کے لیے بھی توبہ کرے کہ نہ جی ادھر تو نہیں بیٹھنا. وہ تو بھائی کیا کریں، اٹھنے بیٹھنے میں غلطیاں نکالتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو ان کے خلاف سختی رکھنی ہے، کیونکہ رحمت تو اپنوں کے لیے بننا ہے جی. اذلۃ علی المؤمنین رحماء بینہم، تو اپنے جو ہوتے ہیں تو ان کی تو عزت کرنی چاہیے. کیوں جی؟ اگر انہوں نے کوئی غلطیاں کی بھی ہیں تو ہم بھی تو غلط ہو سکتے ہیں، تو ان کی روک ٹوک ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسے امور میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے. لہذا مومن جب آپ کے پاس آئیں تو یوں سمجھیں کہ رحمتوں کے پہاڑ ہیں الحمدللہ. تو آپ کو ریشم کا رسہ بن کر رہنا ہے. ریشم کا رسہ ہاتھ لگاؤ تو بڑا نرم، جو اگر توڑنے پر آ جاؤ تو نانی یاد آ جائے جی. وغلظ علیہم، توڑ کوئی نہ سکے، اس لیے اپنے لہجے میں ذرا درستی کر کے رہیں، کیونکہ منافق سے آپ بات کر رہے ہیں نا. جبکہ مومن کو ملنا ہو تو ان تلقى اخاك بوجہ طلق، آپ ان کو ملیں اس طریقے سے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہو، ہنس کر ملاقات کریں. وغلظ علیہم، اور منافقوں ان کے لیے تو آپ پہلے تو سلام ہی کرنے نہ آئے، کیونکہ آپ کی صورت کو ہی دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ اس شیر سے ملنا. وغلظ علیہم، ورنہ تو اپنی زبان کے الفاظ ان کے لیے پکے استعمال کریں، کیونکہ آپ کا معاشرہ منافق معاشرہ تو زمین اس وقت بھر چکی ہے الیاذ باللہ. منافق معاشروں سے کہاں جائیں گے؟ ایک مسجد میں ہی بیٹھے رہیں تو، جبکہ فتن پرور لوگوں نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو باہر جیسے ہی نکلیں گے تو آپ کا یہ معاملہ ہوگا.
وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا منافقوں اور کافروں کی عادات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ہر بات پر اتنی وضاحتیں دینے کی کوشش کریں گے کہ بالآخر اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور چلائیں گے، لیکن سچ اسی کی ترتیب سے نکل آئے گا. ترتیب امور مجہولہ، ترتیب امور معلومہ لیتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول، تاکہ آپ ان کے امور معلومہ جو کذب آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں نا، ان کذبوں کو اگر آپ ترتیب دیں نا، سچ اندر سے نکل آئے گا، ٹریس ہو جائیں گے وہ فوراً. یحلفون باللہ ما قالوا جبکہ قسمیں اٹھائیں گے ہر بات پر، ہم نے نہیں کہا تھا، اصل میں تو ہم نے یہ نہیں، اصل ہمارا مطلب ہی یہ نہیں تھا، تم ہو دین کے خلاف چل رہے تھے، تم نے یہ فتویٰ دیا ہے، تم نے یہ کام کیا ہے، اور نہیں جی اصل میں یہ ہے وہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا یہ ان کی پہلی عادت ہوتی ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ حالانکہ یہ کلمہ کفر کہہ چکے ہوں گے، اور پھر بڑے حلف دیں گے، بڑی صفائیاں دیں گے، نہیں ہم نے ایسے نہیں کہا. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور منکر ہو جاتے ہیں مسلمان ہو کر. کفروا بعد اسلامہم سامنے اسلام لائے اور پھر کفر کر بیٹھے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ظاہری مسلمان ہونے میں بھی ان کا ارادہ اس چیز کا تھا جو ان کو نہ مل سکی. انہوں نے کیوں اسلام لانا چاہا مومن معاشرے میں داخلہ لینے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ بھی بنی رہے گی، یہاں سے بھی کھائیں گے پئیں گے، یہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے اور دوسری طرف بھی جانا ہے، اس لیے اسلام لے کر آئے. حالانکہ جس قصد سے وہ اسلام لے کر آئے وہ قصد ان کا پورا نہ ہوا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ یہ کس چیز کا بدلہ لے رہی ہیں؟ کیا یہ ہم سے انتقام لے رہے ہیں کسی چیز کا؟ انتقام تو پھر اسی چیز کا بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنا فضل کر کے تمہیں غنی کر دیا ہے، دوسروں سے بے پرواہ کر دیا ہے، اور تم ہو کتنے بڑے دین کے علم بردار ہونے کے باوجود دین کی خلاف ورزیاں کرتے اور دین میں کفریات بکتے ہو، نعوذ باللہ. تو اب یہ اس طریقے سے جب آپ نے آیت سن لی تو یہ تصویر سے ماورا ہو گئی. جی البتہ تصویر اگر شامل کرتے ہیں تو ایک صورت سے مزید فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ منافقوں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر انہوں نے کوئی باتیں کی تھیں، جبکہ ان کے کوئی ارادے بھی مذموم تھے، اللہ کے نبی کو مارنے کے پروگرام یا مشاورتیں، اوپر سے پتھر لڑکانے والا واقعہ، یہ بھی. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا جبکہ ان سے تحقیق کرو تو کہو جی ہم نے تو ایسا سوچا تک بھی نہیں تھا کہ ہم نبی کو ماریں گے. تو وہ اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد ہوگا اور تصویر بن جائے گی، تو لہذا وہ بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ شان نزول آیت کو حل نہیں کرتا بلکہ آیت کو مفید ضرور ہوتا ہے اس کی مزید توضیح کے لیے. تو توضیح آ گئی نا جی، تو لہذا شان نزول کو ساتھ بے شک آپ چلا سکتے ہیں، لیکن تصویر بنا کر، تفسیر بنا کر نہ بلکہ تصویر بنا کر. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ اب بے شک وہ واقعہ پہلے آیا ہو آیت کے اور آیت بعد میں آئی ہو، یا وہ واقعہ بعد میں آیا ہو اور آیت پہلے آئی ہو، آیت کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا نا. تصویر میں بعد میں قیامت تک آنے والے ساری تصاویر اس میں شامل ہوتی رہیں گی، لہذا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جہاں مفسرین فرماتے ہیں نا کہ شان نزول سے شان نزول کا پہلے ہونا اور نزول کا بعد میں ہونا ضروری نہیں ہے، تو مفسرین کی وہ بات بھی سمجھ آ گئی تھی. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اغنا غنی سے مال کا غنی ہونا بھی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے. اللہ نے تمہیں مال کا غنی بنایا، اللہ نے تمہیں دین کا غنی بنایا، اللہ نے تمہارے رتبے کا غنی بنایا، تو اللہ کے فضل کو لو نا. اب اس فضل کا انتقام یہ لے رہے ہو کہ کفروا بعد اسلامہم فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ
ان منافقین کو کہو جو کفریات جنہوں نے بکی ہیں، ہمارے دین میں شرکیات اور کفریات داخل کیے ہیں اور جھنڈے اسلام کے لہرا رہے ہیں، جبے کبے اسلام کے سجا رہے ہیں، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ رجوع کریں دین کی طرف تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان نہیں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر یہ نہ مانے تو اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ایسا عذاب ہوگا وہ، یہ تو اپنی چائے پانی بنانے کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، ہر دیگ کا چمچہ بن جاتے ہیں اور ہر چمچے کے لیے دیگ بن جاتے ہیں اور ہر جگہ پر پرزہ بن کر فٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر جب عذاب آئے گا نا، ما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، پوری زمین میں ان کو سر چھپانے کی پھر جگہ نہیں ملے گی۔ ولی تو ان کا ہوتا کوئی نہیں ہے، من ولی تو ان کا ہوتا کیوں ہی نہیں ہے، کیونکہ دو منہ والا منافق کبھی اس کا کوئی دوست مخلص نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مددگار بھی نہیں آئے گا جو ان سے آئی ہوئی تکلیف کو ہٹا دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ تو وہ ہیں جو ائمہ الکفر یا کلمات الکفر بکنے والے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اور تو کچھ نہیں ہے، غریب غرباء ہیں، یہ صرف چوری کے مجنوعے نعرے لگا سکتے ہیں، ان سے بنا تو کچھ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ان کے پاس عذر اچھا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم جو دین پر قربان کریں، ورنہ جی ہمارے پاس ہوتا نا تو ہم ایسے لوگوں میں سے نہ ہوتے۔ وَمِنْهُمْ، تو اس کا مطلب ہے جو امیر ہوں یا غریب ہوں، اگر منافق ہوں تو ان کے کرتوت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں خوب اپنی تند خوئی کو برقرار رکھو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کوئی اللہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، غربت میں تھے تو ٹھیک تھے، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اللہ نے اپنا کوئی فضل دے دیا، مال دے دیا، مرتبہ دے دیا، کوئی بھی فضل زائد از فوائد جو مجھے ملے ہوئے ہیں ان سے بھی زائد مجھے مل جائے، واسأل اللہ من فضل، اللہ سے فضل تو مانگتے رہنا چاہیے، لیکن منافق نہیں بننا چاہیے۔ لنصدقن، یہ کہتے ہیں ہم ضرور صدقے خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیکی والوں میں سے ہوں گے۔ فلما آتاہم، مثلا اللہ سے آپ نے علم مانگا، اللہ سے آپ نے فضل مانگا، اے اللہ قرآن نصیب فرما، اللہ نے آپ کو قرآن دیا تو آپ نے ناشکری شروع کر دی، آپ بد کرداریوں میں ملوث ہو گئے، بد دیانتیوں میں ملوث ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو یہ فضل لینے کے باوجود آپ منافق بن گئے، نعوذ باللہ۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، جب اللہ ان کو اپنا فضل دیتا ہے بخلوا بہ، تو یہ بخل کرتے ہیں، اس فضل کے حقوق پورے نہیں کرنے ہوتے، وتولوا، اور اس طرح مڑ جاتے ہیں کہ وہم معرضون، کہ گویا ان کا یہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اعراض یعنی ہم نے کوئی توجہ ہی نہیں کی، ٹلا کر، شیخ الہند کا معنی ٹلا کر، ایک بات کو ٹال کر، یعنی توجہ ہی نہ کی انہوں نے، اس طریقے سے مڑ جاتے ہیں۔ او جی، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ خطاب تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا، آیت نمبر 156 والا خطاب، کہ یہ اپنے ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جو بھائی بن کر آتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائی بن کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہماری پالیسیاں اپناتے تو یہ حال نہ ہوتا، جی نعوذ باللہ۔
تو اسی پر مرتب ہو رہا ہے نا کہ اللہ ان کو جب فضل دیتا ہے یوں ہٹ جاتے ہیں اعراض کر کے ٹلا کر، لوگوں کو کہتے ہیں کہ دین اپناؤ ہی نہیں، پہلے تو کہتے ہیں ہم دیندار بن جائیں گے، پھر دینداروں کو بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، سو ان کا اثر یہ نکلا نفاق میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، نفاق کا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر اس کا اثر رکھ دیا نفاق ان کے دلوں میں، یہ شیخ الہند نے معنی کیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، انجام یہ نکلا ان کا، ان کے اپنے قول کا، نفاق میں جو ان کے دلوں میں پہلے سے تھا۔ فی قلوبہم، نفاق ان کا باہر انجام کے اعتبار سے نکلا جو ان کے دلوں میں پہلے سے تھا۔ الی یوم یلقونہ، یہ نفاق کب تک جائے گا؟ الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوا، اس دن تک جہاں وہ اللہ سے ملیں گے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے ان کا یہ انجام نکلا نفاق میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے خلاف کیا تھا، ما وعدوا، جس چیز کا انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، وبما كانوا یکذبون، اور وہ جو دین کے امور میں جھوٹ بولتے رہے ہیں، ایسوں کا یہی حشر ہوگا کہ منافق قرار پا جائیں گے۔ الم یعلموا، اے منافقو، الم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ اللہ ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور اللہ ان کے مشوروں کو بھی جانتے ہیں، یعنی ان کے بھید دل میں جو چھپے ہیں یا ان کی جو محفلوں میں بھید چھپے ہیں ساروں کو اللہ جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ خوب جانتا ہے سب چھپی باتوں کو۔ کہتے مانگتے اللہ سے ہیں اور جھوٹ بھی اللہ سے بولتے ہیں۔ یہ تو مثال اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی یہاں آیا کہ جی ہمیں دم کرو، ہم نے کہا ٹھیک ہے نماز کا ٹائم ہے، ذرا آپ بھی وضو کر لیں تو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد دم کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ نماز پڑھیں نا، میں باہر بیٹھا ہوں، پھر مجھے دم کرنا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے مانگنے آئے ہو نا، دم تو اسی کو کہتے ہیں، اللہ سے مانگنے آئے ہو تو نماز بھی تو پڑھو نا۔ کہ جی تو تھون بندہ کیسے رسے جی وہ ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حال ہے، ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم اپنے سر کو پیٹیں یا ان کو، یہ آئے تو دعا کرانے ہیں، دم دعا کو کہتے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ منتر پڑھانے آئے ہیں ہم سے کہ منتر ہوگا، کوئی جنتر منتر ہوگا اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو پھر نیت منتر کی ہے۔ ان کے حالات یہ ہیں، ان اللہ یعلم سرهم، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، حالانکہ اللہ سے معاہدے کر رہے ہوتے ہیں لنکونن من الصالحین، جبکہ حالت یہ ہوتی ہے بالآخر منافق بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ان کے اندر کے کرتوتوں کا علم ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم، حالانکہ اس کا ذکر تو پیچھے آ چکا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا، یہ دوبارہ کیوں آیا؟ یعنی یہ جس پر مرتب ہو رہا ہے نا کہ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، یہ منافقین وہ ہیں نہ خود صالح بنتے ہیں اور جو دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر بھی تانے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے اب ان کا ذکر آیا۔ پہلے تو ذکر تھا نا کہ یہ اپنے حرام خوری کی وجہ سے صدقات میں تانے مارتے ہیں، اور اب ذکر آیا کہ جب دین پر کوئی خرچ کرنے لگے نا تو ان پر تانے مارتے ہیں۔ اس لیے ان خود تو کہتے تھے ہمیں اللہ نے دیا تو صالحین بن جائیں گے، اب جب اللہ نے دیا نہ خود دیتے ہیں اور نہ کسی دوسروں کو دینے دیتے ہیں، کوئی دوسرا دے تو اس پر بھی تانے مارتے ہیں۔ اور جہاں پر ترتب ہو رہا تھا وہاں پر بھی تھا الذین قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض وکانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ہمارے والے کام کرو، یہ کیا کام کر رہے ہو جی، اب اس پر مرتب ہو گیا۔ ومنہم من یلمزک الذین یلمزون المطوعین، تو یہ بھی جو آیات ہوتی ہیں نا اپنی متشابہ آیات جتنی بھی مختلف صورتوں میں آتی ہیں تو وہ ان کے تشابہ اور تعارض کو حل کرنے کے لیے مختلف کتب موجود ہوتی ہیں۔
تو ان کتب میں آپ ان کی وجوہ تلاش کریں گے، ان کا فرق تلاش کریں گے، اور ان کے تعارض کا آپ جواب دینے شروع کر دیں گے تو اس کے کئی جواب آپ دیکھیں گے کہ محدث نے، مفسر نے 1 2 3 4 5 جواب لکھے ہیں، تو ان میں سے آپ نے جواب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، چننا ہوتا ہے کہ مضمون کے مطابق کون سا جا رہا ہے، تو اس کو آپ نے اولویت کا درجہ دے دینا ہے کہ ہاں یہ جواب اولا تھا۔ اب منہم من یلمزو کا پہلے بھی گزرا، الذین یلمزون المتطوعین اب بھی آیا، تو اب اس کے کتنے جواب ہیں جی؟ جواب دینا شروع ہو جائیں گے بہت سارے۔ آپ کو تو پتہ چل گیا نا کہ مضمون کے مطابق کیا جواب چل رہا ہے، تو اس لیے وہ تھی ان کی بددیانتی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، کیونکہ حفظ الدیانہ کا قتال کا سبق چل رہا تھا، اور اب کس کا چل رہا ہے جی؟ قتال قید الاعداء کا۔ اعداد کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ خود کرتے نہیں دین کا کام، اور جو دوسرے کر رہے ہوں تو ان پر تانے مارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ وہ لوگ ہیں جو تان کرتے ہیں ان مسلمانوں پر، متطوعین من المؤمنین، جو دل کھول کر خیرات کر رہے ہوتے ہیں ان مومنوں پر تان کرتے ہیں۔ المتطوعین فی الصدقات یلمزون المؤمنین، یہ مومنین پر تان کرتے ہیں، یہ وہ مومن جو دل کھول کر صدقات کرتے ہیں۔ دل کو کھلا رکھنا ہے، مال تو جتنا بھی ہو، کبھی مال زیادہ ہوگا کبھی مال تھوڑا ہوگا۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ دے گا تو دل کھول کر دے رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس ہے ہی 100 روپیہ، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وہ 100 دے رہا ہے تو دل کھول کر دے رہا ہے تو دونوں کا کردار اپنے اپنے امور میں برابر۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ ایک دفعہ جمعے پر 2 بندے دعا منگوانے آئے جی، ایک کے پاس قرضہ تھا تقریباً کو کروڑوں کا، اس نے کہا جی میرے لیے دعا مانگنا، کروڑوں کا قرضہ ہے، اور ایک بیچارہ غریب آیا اس کے پاس قرضہ تھا ہزاروں کا، 30-35 ہزار اتنا، تو وہ بیچارہ دعا منگوانے آیا۔ دیکھا جی تم بندے کو تو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اس کے لیے کروڑوں جتنے تھے اس کے لیے ہزاروں اتنے ہی ہیں، وہ جتنا کروڑوں کے لیے تڑپے گا اور یہ ہزاروں کے لیے اتنا ہی تڑپے گا۔ اصل تو احتیاجی دیکھنی ہوتی ہے نا کہ بندہ محتاج، کبھی 1-1 روپے کا ایسا محتاج ہو جاتا ہے کہ کروڑوں والا اس اتنا محتاج نہیں ہوتا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، دل کھول کر وہ صدقات کرتے ہیں چاہے جتنا ہو، کیونکہ والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ اتنی ہی رکھتے ہیں جتنی ان کی اپنی محنت کا ہی عوض رکھتے ہیں۔ ایک ہے جس نے 6 مہینے ہوئے کمائیاں کر رہا ہے، اور ایک ہے بیچارہ بیمار رہا ہے، صرف چند دن ہوئے ہیں کہ اس نے محنت کی ہے، جتنا اس کے پاس بنتا ہے اس نے اللہ کے راہ میں آ کر رکھ دیا ہے۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور اس کی شان نزول کو بھی اس کے ساتھ ملائیں تو وہ بھی اس آیت کے افراد میں سے ایک فرد بن جائے گا کہ صحابی تھے ساری رات پانی پلاتے رہے ایک کھیت کو، اور صبح کو جتنی کھجوریں ملی نا ان میں سے اپنے بیوی بچوں کا فرض بھی نکالا، اور باقی حصہ اپنا لے کر اس ڈھیر میں آ کر رکھ دیا جو ڈھیر مجاہدین کے سامان کا تیار ہو رہا تھا۔ تو یہ منافقین بیٹھے تھے، حالانکہ اس کی دیے ہوئے مال کے وزن کا پتہ تو اللہ کو ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا، جبکہ منافقین بیٹھے تھے۔ ہاں جی ان کے زبانوں کو کون لگام ڈالے کہ ہاں جی کھجور کے چند ٹکڑے اور کیسر و کسرا کو فتح کرنے جا رہے ہیں، اور کیسر کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان پر مذاق کرتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ان کو مذاق کی سزا دے گا۔ یہ بھی بے عزت کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ بھی ان کو بے عزت کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیونکہ افعال جوارح کا تعلق اللہ کی طرف ہو تو معنی انتہائی اور انجام والا مراد ہوتا ہے۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ یہ جو تانا زن ہے نا اللہ کو ان سے بڑی نفرت ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الویلات الالہیہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو صحابہ پر پھر تانا مارے نا
اس پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، یہ بن جاتا ہے ظالم، اور ظالم کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس کے لیے قانون ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اسی لیے کچھ فرقے ایسے ہیں جو براہ راست صحابہ کی تحقیقات پر تنقیدات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بدعت عمری ہے، یہ بدعت عثمانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آپ کو تان کریں گے، ان کو کبھی آپ ایک دفعہ گمراہ ہونے کے باوجود مشکل ہے کہ آپ ان کو دوبارہ ہدایت پر کبھی دیکھیں۔ اس کی وجہ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو یہ صحابہ پر تان مارا نا جی، تو فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم۔ اگر اسی حالت میں رہتے ہیں نا تو آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیے، ان تستغفر لهم 70 مرة، یہ الگ بات ہے کہ بخشش مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی، یہ حکم آگے آئے گا، ابھی تو صرف ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے، آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں یہ اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ حکم تو بعد میں آئے گا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یہ صرف ان کی سزا بیان کرنے کا ایک انداز ہے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے مانگنا چاہیں اور انتہا کر ڈالیں، 70 کا عدد ہے، یہ انتہا کے لیے بولا جاتا ہے، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی ان کے لیے استغفار مانگیں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دینداروں پر، صحابہ پر، مجاہدین پر تان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اور یہ تھا ان کا کفر، مجاہدین پر تان مارنا گویا اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے تھے، رسول اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ یہ منکر ہوئے، اس لیے بھائی مجاہدین کے بارے میں کبھی بھی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالیں جو ہلکا ہو۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کا کوئی کام نہیں بننے دیتا، کیونکہ یہ فاسق ہیں اور کافر بھی ہیں، فسق سے شروع ہوئے کفر پر انتہا ہوئی، کیوں جی مومن معاشرے کا حصہ بننے کی کوشش کی نا، اور آتے ہی فسق کر ڈالا، تو جیسے فسق کیا تو وہ فسق کی انتہا کفر پر ہوئی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی راہ نہیں بننے دیتا، کام نہیں بننے دیتا، بالآخر وہ کفر پر آ کر ہی بنتے ہیں، ان کی کوئی کام اصلاح والے نہیں ہوتے۔ سبق جاری جی انشاءاللہ، وما علینا الا